بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت زیادہ ہیپی نیو ایئر۔ اللہ پاک یہ سال سب کے لیے خوشیوں بھرا لے کے آئے اور ہمارے پیاروں کو ہمارے ساتھ رکھے، سب کے اوپر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، اور جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے اللہ پاک ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت والا ہو۔ تو اور آج کیا ہے بھلا؟ 1 جنوری کو اینی گیسز؟ یاد ہے کسی کو 1 جنوری کو؟ اور کیا ہے نیو ایئر کے ساتھ ساتھ؟ چلو جنہیں یاد ہوئے میں نے اس ناول کے کمنٹ پہ بتانا، پھر میں تم دساں گی کہ کیا ہے، دیکھتی ہوں کس کس کو یاد رہتا ہے۔ خیر ابھی چلتے ہیں ہم ناول کی طرف، پھر باتیں کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے؟ وہ F11 کی مارکیٹ میں انٹیریئر ڈیکور کی عظیم الشان بلڈنگ میں داخل ہوئی تو سامنے شہروز سے مد بھیڑ ہوگی۔ تمہارے لیے ایک کام آیا، ایک کینیڈین فیملی پاکستان میں سیٹل ہوئی ہے، انہیں اپنے گھر کی ڈیکوریشن پلس فنیشنگ کروانی ہے، میڈم نے تمہیں اسائن کیا یہ پروجیکٹ۔ اوہ، ارسلان نے دلچسپی سے سر ہلایا، کیا وہ کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں؟ کیونکہ پھر تو انہیں ڈیکوریشن فرنیچر وغیرہ کا سٹائل بھی وہیں کا سا چاہیے ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نہیں، ماں باپ پاکستانی ہیں، بچوں میں سے بھی بڑی بیٹی کی پیدائش نہیں یہیں کی ہے، باقی دونوں بچے کینیڈا میں پیدا ہوئے، بڑی بیٹی کے 1 سال کی تھی جب لوگ کینیڈا شفٹ ہو گئے، اب 14 برس بعد وطن واپس آئے، پچھلے ماہ پہلے رشتہ داروں کے ہاں رہے، اب پچھلے ہفتے اپنا گھر خریدا، فیملی گھر میں شفٹ ہو چکی ہے ضروری اشیاء کے ساتھ، مگر گھر ظاہر ابھی خالی ہے، پہلے انہوں نے کسی اور انٹیریئر ڈیکوریٹر کو ہائر کیا تھا، اس نے پردے لگوا دیے تھے، پھر کسی وجہ سے یہ پروجیکٹ چھوڑنا پڑا تو انہوں نے ہماری کمپنی سے رجوع کیا، شہروز نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میڈم آسما اس پروجیکٹ کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے، رچ فیملی ہے، ظاہر ہے ہینڈسم اماؤنٹ پے کریں گی، انہیں ہر چیز نہایت معیاری اور اعلیٰ دیدہ زیب درکار ہے، پھر تو عورت بھی اچھا ہے، ظاہر ہم سب پیسے کے لیے کام کریں، میری گاڑی پچھلے کئی دنوں سے کافی تنگ کری ہے، اگر اس پروجیکٹ سے ٹھیک ٹھاک کمیشن ملا تو میں اس کا نیا انجن بنواؤں گی۔ 7,000 کا خرچہ ہے، اس کے روز روز کے چوک پہ بند ہو جانے کا خطرہ تو نہیں رہے گا؟ ارسلان نے اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کر پیڈ اور پین اٹھا لیا۔ کل شام 4 بجے سے ایڈریس پر پہنچ جانا، شہروز نے ایک کارڈ اس کے حوالے کیا۔ مسٹر سفیان شاہ، ڈائریکٹر جنرل سفیان بلڈرز۔ وہ کارڈ پڑھ رہی تھی۔ مسٹر سفیان 4 بجے آفس سے آ جاتے ہیں، اگر لیٹ بھی ہوئے تو وہاں ان کی بوڑھی ملازمہ بچوں کے ہمراہ موجود ہوگی۔ کیا مطلب؟ ارسلان نے بھویں اچکائی۔ کیا مجھے مسٹر سفیان سے تفصیلات طے کرنے ہوں گی؟ اور ان کی مسز؟ وہ پاکستان میں 1 ہفتہ قیام کے بعد واپس کینیڈا چلی گئی، مگر کیوں؟ ارسلان کا متجسس انداز نہایت فطری تھا۔ کسی کام سے گئی ہیں، شہروز نے مختصراً بتایا۔ کس قسم کا کام؟ وہ الجھن رفع کرنے کے لیے پوچھ بیٹھی، شہروز نے اس سوال پر گھور کر اسے دیکھا۔ لا حول ولا قوت، ارے بھائی ہوگا کوئی کام، مجھے ان کے پرسنل افیئر سے کیا لینا دینا؟ تم تو بال کی کھارو تو آنے بیٹھ جاتی ہو بعض اوقات۔ اچھا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چلی جاؤں گی کل۔ بھائی یہ بتاؤ کوئی ٹیبل ورک ہے یا پھر میں آف کر لوں؟ وہ براؤن لیدر بیگ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، اگر کچھ کام ہوا بھی تو میں دیکھ لوں گا۔ شہروز حسن یہی تو خوبی تھی، وہ ہمیشہ اس کا بوجھ اور پریشانیاں سمیٹنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ آفس سے باہر آگے سامنے پارکنگ ایریا میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ مارکیٹ حال ہی میں بنی تھی، نسبتاً ویران و خاموش سی تھی۔ اوفو، اب یہاں سے چکلایا اسکیم 3 تک میں کا طویل ترین راستہ کباڑا ہو جائے گا ڈرائیو کرتے کرتے۔ اس نے گاڑی کا لاک کھولنے کے بعد لاشعوری طور پر اپنے کندھے دبائے۔ جب وہ گھر پہنچی تو پاپا شاہین فاؤنڈیشن سے واپس آ چکے تھے، اس کے پاپا میجر ضیاء ریٹائرڈ تھے اور حکومت کی طرف سے ملے ہوئے اس خوبصورت اور کشادہ اپارٹمنٹ پہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ رہتے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کے عین اوپر والا اپارٹمنٹ ان کے بڑے بھائی کرنل سجاد کی ملکیت تھا، اتفاق سے دونوں بھائی آرمی میں رہے تھے اور آگے پیچھے ریٹائر ہوئے تھے۔ کرنل سجاد کی فیملی اچھی خاصی تھی، ہر وقت ان کا اپارٹمنٹ بارونق اور پرشور رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد شاہین فاؤنڈیشن جوائن کر لیا تھا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ میجر ضیاء نے بہت گرم جوش مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ بھائی جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آ جاؤ، بھوک کے مارے آنتیں قل اللہ پڑھ رہی ہیں۔ اوفو، ایک تو آپ کے بھوک کے بہت کچے ہیں، اور بھوک لگ رہی تھی تو 1 گھنٹے سے کھانا سامنے رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کھا لیا ہوتا نا۔ اپنے بچوں کے بغیر میں کیسے کھا سکتا تھا؟ نہ تم آئی نہ روشان کالج سے لوٹی ہے۔ وہ ٹیبل پر آ گئے تھے۔ روشان آج لیٹ آئے گی، اس کی کلاس فیئرویل کی پریکٹس کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا فنکشن ہے، 4th ایئر کے اعزاز میں پارٹی دی جانی ہے اور اپنی روشان فیئرویل پارٹی کی آرگنائزر ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اور گلے میں تو وہ یوں بھی ہمیشہ آگے رہتی ہے، ہرلے گلے میں تو وہ یوں بھی ہمیشہ آگے رہتی ہے، اس نے پاپا نے بھی تبصرہ کیا۔ مزاج میں تم سے خاصی مختلف ہے، لاؤبالی
طبیعت کی مالک ہے۔ ہر بندے کی اپنی فطرت، اپنا مزاج ہوتا ہے پاپا، اور یہ سچ ہے کہ انسان اپنے رنگ میں اچھا لگتا ہے۔ ہر چیز نیا رویہ اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے ضرور سیکھے، مگر اپنے فطری انداز میں رہتے ہوئے۔ ایک تے جڑے ادھے ورقے کٹے ہوندے نا، سمجھ نہیں لگتا لفظ کیڑے لکھے ہیں۔ میں تنقید تو نہیں کر رہا جو اتنی حمایت آئی ہے اس طرف سے۔ پاپا مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے بھی پتہ ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو پاپا۔ وہ دھیرے سے ان کے کندھے تھام کر جھک گئی تھی۔ میں بہت خوش نصیب ہے ہم جنہیں آپ جیسے پاپا ملے ہیں۔ پاپا کی کچھ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ میجر صاحب نے مصنوعی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ سب سے اچھے پاپا ہیں۔ میں سمجھے جیسے ٹوائے شاپ ہوتی ہے ویسے ہی پاپا شاپ بھی ہوتی ہے، جہاں سے وہ سر لانے لگے۔ پاپا، ارسلان ٹھنڈک کر انہیں گھورا تھا۔ اوکے، وہ ہنس کر اٹھ کے۔ سو آپ کو اب آپ کو چائے چاہیے ہوگی؟ وہ چائے کا کپ پانی رکھتے ہوئے بولی۔ آف کورس، تم جانتی ہو میں کھانے کے بعد ہمیشہ چائے لیتا ہوں۔ ان کی برسوں پرانی عادت تھی اور دیکھا دیکھی ارسلہ اور روشان کو بھی یہی عادت پڑ گئی۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ وہ چائے کا کپ تھام کر مڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ آفس ورک کروں گی اور روشان کا انتظار کروں گی۔ اسد شارجہ سے آ گیا۔ جاتے جاتے پاپا نے مڑ کر دریافت کیا تو لہجہ سنجیدہ تھا۔ ارسلہ نے تمام تر توجہ چائے کی جانب مبذول کر لی۔ غالباً آ چکے ہیں۔ میرا 2 دن سے تائمہ کی طرف جانا نہیں ہوا۔ روشان سے پوچھے گا، وہ تو ہر وقت ادھر ہی گھسی رہتی ہے۔ ارسلہ کا لہجہ نارمل تھا۔ میرا خیال ہے میں بھائی جان سے شادی کے لیے بات کر لوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے تفہیمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ فی الحال آپ اس قصے کو رہنے دیں۔ میں اپنی فیلڈ میں قدم جمانے کے بعد شادی کا ارادہ رکھتی ہوں، اور اسد بھائی کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب تک وہ لوگ خود بات نہیں کرتے آپ کو ذکر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اور بیٹیوں کے درمیان ہر طرح کی بے تکلفی اور اظہار رائے کی آزادی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ بہت اعتماد اور سکون کے ساتھ ان سے ہر طرح کے موضوع پر بات کر لیتی تھی۔ ایز یو وش، لیکن بیٹے 2.5 سال کی منگنی بہت کافی نہیں ہوگی؟ میری خواہش ہے کہ اگلے سال تم اپنا گھر بسا لو۔ انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ پاپا، روشان کو بہت دیر نہیں ہوگی؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، 4 بجنے کو ہے۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی نظر گھڑی کی بھاگتی دوڑتی سوئیوں پر تھی۔ جاؤ اپنی تائی جان کے ہاتھ جا کر معلوم کرو نینا آ گئی یا نہیں۔ نینا روشانی کی کلاس میں پڑھتی تھی، اسی وجہ سے روشان ہر وقت تائی جان کے وہاں پائی جاتی تھی۔ دونوں میں دانت کاٹی دوستی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر تائمہ کے اپارٹمنٹ میں پہنچی تبھی ڈور بیل بجاتے ہوئے سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اسد پر نظر پڑی۔ السلام علیکم، اس کو بہرحال اداب تو نبھانا تھے۔ وعلیکم السلام، اسد جواب دے کر بے نیازی سے ڈور بیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے لمحے کچن کے سائڈ سے دروازہ کھل گیا۔ وسیع کچن میں مصروف عمل تائمہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کھانسی محسوس ہوئی۔ تائی جان، وہ 2 مغرور مٹیاریں ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی، کچھ خیر خبر ہے ان کی؟ نینا کہہ رہی تھی ریہرسل کی وجہ سے دیر ہو جائے گی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پی سی او سے فون کر کے بتایا کہ آدھ پونے گھنٹے تک آ جائیں گے۔ کمال ہے، مجھے موبائل پہ نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ جھنجھلائی۔ میں نے پک کر لیتی، میں پاپا کو بتا کر آتی ہوں۔ اچھا تائی جان، میں مارکیٹ جا رہی ہوں ہفتہ وار سودا سلف لینے، کچھ گروسری وغیرہ تو نہیں منگوانی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں بیٹے، البتہ اگر کوئی الیکٹریشین مل جائے تو لے آنا۔ گیسٹ روم کے باتھ روم میں اس سے ملحق اسٹور کی وائرنگ خراب ہو گئی ہے، اس کے علاوہ رومی کے کمرے کا چھوٹا فریج بھی کام نہیں کر رہا، کب سے خراب پڑا ہے، مگر روزانہ آج کل کے چکر میں کام رہ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ گھنی مونچھوں تلے اسد کے ہونٹ بری طرح سکڑے، پریشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ان کاموں کے لیے؟ اب یہ مردوں کے بیچ گھس کر کام کیا کروایا کرے گی؟ وہ برمی سے ماں کو گھورا تھا، اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ ارے بیٹا، اور کون ہے؟ اور کس کو پرواہ ہے؟ رومی سدا کا نکما اور کامچور لڑکا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، 20 برس کا، مگر عقل نام کو نہیں ہے، احساس ذمہ داری چھو کر نہیں گزرا، اسے اپنے دوستوں اور میوزک کے جنون سے فرصت نہیں ہے۔ رہے تمہارے ڈیڈی تو وہ آفس سے آئیں گے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں گے یا پھر دوستوں میں نکل جائیں گے، لے دے کے یہی بچی رہ جاتی ہے۔ تو بیٹ مین کس مرض کی دوا ہے؟ اسد تلخی سے گویا بھائی، وہ تو روز 2 گھنٹے کو آتا ہے، صفائی کر کے 1-2 مزید کام کر کے یہ جا وہ جا۔ اور ارسلہ بیٹی سمجھدار ہے، ہمیشہ سے وہی تو کرتی آئی ہے۔ تائمہ مگن سے انداز میں ہانڈی میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ بیٹے، شوامی کباب مائکرو ویو اوون میں رکھ دینا، اسد کو چائے کے ساتھ دینے۔ جی اچھا۔ اس نے پلیٹ لے کر اوون میں رکھ دی جو پہلے سے آن تھا۔ اسد ہونٹ چباتا ہوا خاموشی سے اندر چلا گیا۔ میں چلتی ہوں تائمہ۔ ارے بیٹا بیٹھو تو، چائے بن رہی ہے، پی کے چلی جانا۔ تائی جان سے اپنی خصوصی شفقت کا اظہار کرتی تھی۔ میں 5 منٹ پہلے پی کے آ رہی ہوں پاپا کے ساتھ، ابھی تو بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اس نے سلیقے سے معذرت کے باہر نکل گئی۔ چائے لے لو اسد، تائمہ پلیٹ میں گرما گرم شامی کباب کے ساتھ رکھتے ہوئے اسے پیش کر رہی تھی۔ تم ارسلہ کے ساتھ اتنے اکھڑے پہ کیوں رہتے ہو؟ مجھے اس کی مردانہ قسم کی عادتیں سخت ناپسند ہے۔ اسد نے اپنے احساسات چھپانے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کی۔ عورت نزاکت اور آہستہ روی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، ضرورت سے زیادہ ایکٹیو، جرأت مند اور ہر الٹے سیدھے میدان میں ٹانگ اڑانے والی عورتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ اوپر سے اس کی جاب نے اسے مزید بے باک اور بے دھڑک بنا دیا، جدھر جی چاہتا جا گھستی ہے۔ یہ بے خوفی، پر اعتمادی اور خود سری عورت کی شرمیلی اور شائستہ عادت کے خلاف ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تائی جان نے برا سا منہ بنا کر بیٹے کے ارشادات پر رد عمل ظاہر کیا۔ وہ اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہے، کسی پر انحصار نہیں کرتی، اس میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو کام اپنے ذمے لیتی ہے اسے احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ اس پر جو اعتماد کیا جاتا ہے وہ اس کی حقدار ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، یوں بھی اس کے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے، دونوں بہنیں تو ہیں۔ اگر ایسے میں اس نے تمام کام اپنے ذمے لے لیے تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہوگی، میرے لیے ہے۔
اسد کا لہجہ تیز ہو گیا. میں اپنی بیوی کو اپنے مقابلے پر نہیں کھڑا دیکھ سکتا. وہ لڑکی ہے، لڑکی بن کے رہے. آخر روشان بھی تو ہے نا. روشان کا اپنا مزاج ہے، ارسلہ کا اپنا. دونوں میں کیا موازنہ کرنا. اسے ہوندے ادھر دے بھی مرد، بلکہ موسٹلی کہ تسی 90% لا لو ادھر دے ہوندے جڑے اپنی بیوی یا اپنے سے منسلک عورت کو اپنے سے آگے نہیں دیکھ سکتے. بغیرت. ارسلہ کو انکل نے غیر ضروری آزادی دے رکھی ہے. اسد کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس نے اس آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ خود کو اس کا اہل ثابت کیا. منگنی آپ نے اور ڈیڈی نے اپنی پسند سے کیا نا، تو پسند کرتی رہیے جی بھر کر، مگر مجھے اس کام کے لیے مجبور نہ کریں. وہ خشک انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا. اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب سے. تائی جان تشویشناک نظروں سے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. اسد کا اپنا ایک مزاج و نقطہ نظر تھا، جبکہ ارسلہ شروع سے بہت مختلف شخصیت کی حامل رہی تھی. اپنی عمر کے بچوں جیسے اس میں کبھی کوئی بات نہیں رہی تھی. ذہین، حساس، ذمہ دار اور بلاغی محنتی. میجر صاحب نے اس کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اسے مقدور پر اعتماد و تعاون فراہم کیا، جس نے اس کی شخصیت میں مزید نکھار و پختگی پیدا کی. اسد کا سٹائل، سوچ اور نظریات ارسلہ سے میل نہیں کھاتے تھے. وہ اسے بطور منگیتر صرف برداشت کر رہا تھا، کوئی خاص محسوسات بردار کرنے میں قطعی ناکام رہا تھا. بلکہ اس کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کا سوچ کر وہ کوفت اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگتا تھا. کباب صدر اور میرے لذیذ ساتھیوں، السلام علیکم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں بلا اور اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. ویسے اظہار قاضی بھی اچھا آرٹسٹ ہے، مگر اسے موقع دیا جائے. نینا نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کالج کے حال میں اپنے باری آنے پر روشان کے ساتھ مل کر تیار کردہ آئٹم شروع کیا. یہ ایک مزاحیہ تقریر تھی. ارے بھئی یہ کیا بکواس ہے. اس کی کلاس والوں ہما نے برا سا منہ بنایا. مزید ایک دو نے بھی نکتہ چینی کی. آگے تو سن لو پہلے، روشان نے جھنجھلا کر کہا. دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 4th ایئر وہ کلاس ہے جو کبھی بھی باقی کلاس میں پائی جاتی ہے، ورنہ عام طور پر آپ انہیں کیفیٹیریا گراؤنڈ میں بغیر مائکروسکوپ کے دیکھ سکتے ہیں. کم از کم کلاسیں لینا ان کی عادت ہے. کم سے کم کلاسیں لینا ان کی عادت ہے. بقول شاعر اے 4th ایئر ساڈی 4th ایئر ساری ٹیچرز کرن ایدی سیوا کلاس وچ نہ آن والے تے نخرے دکھان والیے. نینا نے عطا اللہ عیسوی کھیلوی کے گانے کا حشر کیا. 4th ایئر کو ہمارا مخلصانہ مشورہ کہ کبھی کبھی کلاس لے کر ثواب کمانے میں کوئی حرج نہیں. عبدالستار دی بہت ثواب کا کام کرے ہیں. بچوں کو عیدی بالکل نہیں دینی چاہیے، اس سے وہ بگڑ جاتے. طبیعت بگڑ جائے تو شاعر کے اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے. جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے. چیٹنگ یہ تو ڈاکٹر یونس بٹ کا سٹائل ہے. صوبیہ کے گروپ نے شور مچا دیا. ارے بھائی سٹائل ہی لیا، کچھ چوری تو نہیں کیا. کاپی کرنے میں کیا حرج ہے. آج کل تو انسانوں تک کی کاپی بننے لگی ہے. نینا نے روشان کے ساتھ شور مچا کر پھر چپ کروا دیا. غراروں سے یاد آیا، آج کل غراروں کا بڑا فیشن ہے. فیشن تو پھر فیشن ہے نا جی. مثال کے طور پر ہماری 4th ایئر کا چھٹی ٹائم فل میک اپ کے ساتھ بہانے سے گیٹ کے چکر لگانا، ہمارے قومی ہیروز کا قطار اندر قطار مؤدب و مستعد ہو کر کھڑے رہنا. نینا سنجیدگی سے پڑھی تھی، اب کے دبی دبی ہنسی بکھر گئی. ویسے میں نے تو کوئی ہنسی نہیں آ رہی. انتہائی فضول تقریر ہے. بہت مانیں گی 4th ایئر کی باجیاں، ہما نے ہنسی روکتے ہوئے کہا. اب کچھ بات پارٹی کے بارے میں ہو جائے. پارٹی کرنا اور پارٹی بنانا اچھی بات ہے. پارٹی میں طرح طرح کے آئٹم ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہے کسی قسم کے بھی ہو، اس کا مقبول ترین آئٹم ریفریشمنٹ ہی ہوتا ہے. اور دوستوں، فریش رہنا کسی اچھا نہیں لگتا. ہماری حکومت تو ہمیشہ فریش رہتی ہے. ہر سال نئے نئے چہرے وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ صورتحال بیچارے پاکستان ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت دردناک ہے. زبردست. اب مزہ آیا نا. یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ تقریر کا. ہم دونوں کا. روشان نے فخریہ سر اٹھایا. ابھی آگے بھی تو سنو دل تھام کے. نینا بھی میدان میں آ گئی تھی. ہاتھ میں پکڑا پیپر دوسری طرف پلٹ کر دوبارہ سلسلہ جوڑا. حاضرین، آپ جانتے ہیں سب سے لمبی خربوزے کی ہوتی ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور 4th ایئر کو دیکھ کر سارا کالج عبرت پکڑتا ہے. اللہ اللہ، یہ فیشن کی بہار ہے. یہ میک اپ کے لشکار ہے. یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کے کالج سے میں آنے کا بہانہ بن گئے. وہ گنگنانے لگی. خیر دوستوں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. ہماری فلمی آرٹسٹ کیما جی کیا خوب ڈانس کرتی ہیں. ان سے میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہماری کینٹین میں تازہ بتازہ بنی ہوئی اور بار بار گرم کی گئی گرما گرم سموسے چائے بہت اچھی ہوتی ہے. پیجیے اور دعائیں دیجیے. نینا نے اپنا آئٹم پیش کرنے کے بعد کچھ الوداعی کلمات کے بعد اجازت لی. سب نے تالیاں بجائی. اب سمجھ میں میں نے فیئرویل پارٹی میں یہ سب کیوں شامل کیا. روشان راج ہنس کی طرح گردن اکڑائے ہوئے تھی. انتہائی فضول سی. ذرا جنہ مزہ نہیں آنا، بالکل بھی ہنس آیا. اور صرف سینئرز دی بیزتی کری جا رہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اب اگلا آئٹم میرا. یہ گروپ پرفارمنس ہے. نینا تم بھی اپنی جگہ سنبھالو. اس آئٹم میں نینا بھی شامل تھی. پہلے ہمارے گروپ کا ڈانس آئٹم پرفارم کرنا چاہیے. ہمیں ذرا جلدی ہے، ہما نے کہا. انہیں صدیقہ کیانی کے دوپٹہ میرا مل کا پرفارم کرنا تھا. حدیقہ کیانی میرا کہا. اس کے بعد ایک مزاحیہ خاکہ پیش کیا گیا. چونکہ لڑکیاں آپس میں مل کے ریہرسل کر رہی تھی، اس لیے غیر سنجیدگی، لاوبالی پر ہنسی مذاق اور خوامخواہ کے شور و شرابے کی وجہ سے ابھی تک کوئی تسلی بخش ریہرسل نہیں ہو سکی تھی. مشاعرے کے آئٹم کے لیے ممبر لڑکیاں بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. یہ کس قسم کا مشاعرہ ہے؟ کہیں
डेड आइटम भी ना साबित हो, हुमा ने खर्चा जाहिर किया। एक तो तुम हर काम में पहले से शोर मचाना शुरू कर देती हो, रुशान ने इसकी तबीयत साफ की। अरे भाई, मज़ाहिया मुशायरा और ख़ास तौर पर फाइनल ईयर वालों के एजाज़ में दिखा गया है। तुम पहले हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखो, फिर तनकीद की कैंची उठाना, रोशान मुंतखब की गई। लड़कियों को स्टेज पर एक मखसूस नीम दायरे में बिठाकर माइक पकड़कर शुरू हो गए। हाजरीन आ गए हैं शेख साहब, अब ये टोपी संवारना बंद करें, इसने अपनी एक साथी को लताड़ा। ओ अच्छा 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 जी, अच्छा कैमरा सैमरा ऑन है ना? हाँ तो बहुत मौजूद सामीन, माफ़ी चाहता हूँ, पहले मैं अपना कलाम सुनाऊंगा, रोशान ने ख्याली पगड़ी संभाल कर खनकार कर अर्ज़ किया। हिस्ट्री लेके हम पे क्या गुजरी ये बड़ी दुख भरी कहानी है, कुछ ना पूछो है फाइनल वालों की इस मुसीबत में ज़िंदगानी है। अभी पाकिस्तान बनाना है और मुग़लों की खबर लानी है। वाह बहुत खूब, तनकीद करने वाले खासे महसूस हुए। अब इज्तिमाई खीखी शुरू होगी। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम कलील शफ़ाई साहब को कि अपना कलाम सुनाए। रोशान की दावत देने पर इसके साथ बैठी किरण ने माइक थाम लिया। अर्ज़ किया, ए हिस्ट्री के कोर्स अब तो ख़त्म हो, पढ़ पढ़ के हम पागल होने वाले हैं। वाह वाह क्या पेशगोई फरमाई है, रोशान लहक कर कह रही थी। फिर इसने इससे अगले साथी अहमद नाराज को दावत दी। कामों की इस कदर भरमार देख कर जी चाहता है फाइनली छोड़ जाएं हम। अब आते हैं मिस्टर बोगन वेलिया, सॉरी मून एलिया की साहब। मून एलिया साहब अपने मजलूल लिए में माइक को अपने आगे खींचते हैं। कॉलेज में पढ़ रहे हो तो क्यों चुप हो इस कदर, एक आसमान सर पर उठाए हुए हो, चलो एक शेर अर्ज़ है। खान पकड़ आबादी ने अपनी बारी पर गला साफ किया। नोट्स भी अच्छे बनाती है मेरी फाइनल, मगर मुंह बनाने में तो इसका कोई साइन ही नहीं। ओए होए क्या तेरे जिगर में यार होगा, फोर्थ ईयर तो खोलते कड़ाहे पे जा बैठेगी। हुमा ने मज़ा लिया। मौजूद सामीन, आपको यकीन हमारा मुशायरा पसंद आया होगा। आखिर में सारे स्टूडेंट्स के हक में दुआ हाथ उठा ले सबके सब। मुझे कह दे मकतब से यारब छुड़वा दे, पढ़ाना है जो कुछ वो घर में पढ़ा दे, कादिर रही हर शय पे मुख्तार है तू, ज़रा मेरे पर्चों के नंबर बढ़ा दे। मज़ा आ गया, क्यों तुम तो कहती है रेड आइटम है, रोशान ने भमेज गई। अच्छा 20 साढ़े 4 हो रहे हैं, अब चलते हैं, आखिरी ट्रिप 10 मिनट बाद रवाना होने वाला है। नगमा ने खड़ी देखी तो सबको वक्त गुजरने का ध्यान आ गया। अरे भागो, ट्रिप ना निकल जाए। मैं लगा रूट वैसे इंतहाई थके आया, ठंडे या शो कर रही हैं। कोई बंदा करना तो कोई अच्छी चीज़ करे ना। तो मैंने इन्हों दी वो पसंद आई ਜਿਹੜੀ मुशायरा किता भी नहीं पसंद आया, जी पहले तकरीर की वो भी नहीं पसंद आई। रोशान को देखकर शोर मचाया। मैं ट्रिप से नहीं जाऊंगी, वो धीरे से गोई। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों प्राइवेट बस से जाएंगे। रोशान इसकी तरफ देखे बगैर गोई। क्या? नैना को जैसे बिच्छू ने काट लिया। हाँ, रोशान इसका बाजू पकड़कर मरकजी गेट की तरफ आ गई। और मकान खड़ा होगा, मुझे इससे बात करनी है, बस 10 मिनट लगेंगे, फिर हम प्राइवेट बस से घर पहुंच जाएंगे इसी टाइम पर जिस पर कॉलेज बस हमें पहुंचाती है। अरमकान? नैना की आंखें तहैर से फैल गई। हाँ, वो तेरी से आगे बढ़ी। तुम जानती हो उसका अंजाम? नैना बहुत संजीदगी से इसका चेहरा देख रही थी। हाँ, क्या अंजाम होगा? ज़्यादा ज़्यादा पापा खफा होंगे, अरसला नाराज़ होगी, लेकिन फिर वो मान भी जाएंगे। आई एम श्योर अरमगान को गैर तो नहीं है, मेरा सगा मामूजाद है। पापा मामू की फैमिली से रिश्ता नहीं रखना चाहते, मगर मैं तो ऐसा चाहती हूँ ना। वो अपनी हरकत के जवाब तलाश कर रही थी। लाख लानत फिर दे रहे। चाचा जान ने बरसों से तुम्हारे मामू की फैमिली का घर में आना बंद कर रखा, मैं इनकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते, और तुम इनसे रिश्ता जोड़ने जा रही हो? नैना हैरान थी। तुम अपनी नन्ही सी अकल को जहमत ना दो, बस मुंह बंद रखना, घर जाके ना बक देना। वो गेट के बाहर कदम रख चुकी थी। वो रहा अरमगान। रोशान तेरी से सियाह पैंट और पिंक शर्ट में मलबूस एक स्मार्ट से लड़के के जानिब बढ़ गई। नैना ठंडी सांस लेकर गेट से कुछ फासले पर लगे दरख्त के नीचे खड़े होकर इसकी वापसी का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद 10-12 मिनट बाद रोशान सरशार सी कदम उठाती वापस आ चुकी थी। ये तुम क्या करने जा रही हो रोशान? नैना को फिक्र हो रही थी। अरे भाई कोई ऐसी वैसी बात नहीं, एक ही खानदान है हमारा, घर पे नहीं मिल सकते इसलिए मुझसे बात करने की खातिर यहाँ आ जाता है। कभी कभार वो बता रहा था मुमानी पापा से हमारे रिश्ते की बात करने का प्रोग्राम बना रही है। चाचा जान कभी भी नहीं मानेंगे, तुम जानती हो। मैं मनवाना जानती हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। रोशान का लहजा स्पार्ट हो गया। नैना ने चुप साध ली। डर फिटे वो इधर दी गंदी औलाद ते घरों पढ़न आंदी ते बारिश कम शौकियाँ चल रही हैं। वो गली नंबर 6 के शाह हाउस की बेल बजाते हुए स्टाइलिश से गेट के अंदर झांक कर गिरदोपेश का जायजा लेती। जी कौन? ऊपर टेरेस की गोल्डन ग्रिल से एक 14 साल लड़की ने झांका था। इसने जीन्स और ब्लू ऊपर पहन रखा था। मैं इंटीरियर डेकोर से आई हूँ, डिज़ाइनर हूँ, आपका घर डेकोरेट करने के लिए साइन की गई। मिस्टर सफियान शाह घर पे हैं? जी आप अंदर आ जाइए, अंदर बस पापा बस पहुँचने वाले। थोड़ी देर बाद गेट खुल गया। चौकीदार ने हाथ से अंदर जाने का इशारा किया। बहुत पुरशिकवा तर्ज तमीर था। ड्राइंग रूम का फर्श चॉकलेट ब्राउन और वाइट कलर के प्रिंटेड खूबसूरत चौकोर टाइलों पर मुश्तमिल था। आर्जी तौर पर एक सादा सा सोफ़ा सेट रखा गया था। इसने ऊपर नीचे के कमरों का जायजा लिया। क्या सारा घर डेकोरेट कराना है? मेरा मतलब ऊपर का पोर्शन भी? इसने नीचे आकर 14 साल तानिया से पूछा था। इससे 1.5-2 साल छोटी आनिया थी। छोटा भाई 8 साल का था, फरीदौन। बच्चों की शाइस्ती तहजीब और तमीज़दारी काबिल रश थी। एंड कनाडा में पलने बढ़ने के बावजूद इनके हर अंदाज में मशरक़ी स्वभाव और मकामी रंग ढंग नुमाया नजर आता था। मिस आप कॉफ़ी लेंगी या कोल्ड ड्रिंक?
नथिंग, बस आप अपने पापा को बुला दें। मिस, आनिया ने फ़ोन कर दिया, इनका ऑफिस यहाँ से बमुश्किल 10 मिनट की ड्राइव पर है, वो बस आते ही होंगे। दानिया ने जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका? एक मुअम्मर खातून अंदर दाखिल हुई। ये अम्मा है, पापा के गांव की रहने वाली हैं, घर की देखभाल के लिए पापा इन्हें साथ ले आए। तानिया ने तारुफ करवाया था। वो बच्चों से बातों में मसरूफ थी कि सफियान से आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी मिस, आपको इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। लाइट ब्राउन 3 पीस सूट में कदरे भारी मगर लांबा और भरपूर सराप अली और बुढ़बारी शाइस्तगी का वाज़ेह तासुर दे रहे थे। किस किस्म की किक चाहिए आप अपने घर में? किस किस्म की लुक चाहिए आपको अपने घर में? मेरा मतलब वेस्टर्न या ईस्टर्न स्टाइल, या दोनों का मिक्सचर। अरसला ने प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया। जो इस घर के लिए सबसे बेहतर लगे। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। पहले मैं नीचे वाला पोर्शन फर्नीचर डेकोरेट करवाऊंगा, फिर कुछ गैप के बाद ऊपर वाला पोर्शन। मैंने अपना बिजनेस कनाडा से पाकिस्तान में शिफ्ट किया, इसलिए फ़िलहाल के 6 माह तक मैं अपर स्टोरी की शाहाना किस्म की मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मुझे अपनी फ़ीस भी बता दीजिएगा। फ़ीस तो इदारा ही तय करेगा, हमें तो सिर्फ कमीशन मिलता है। आप फर्नीचर और डेकोरेशन की चीज़ें भी अपनी रेंज बताइए, कितना बजट बना रखा है आपने? मेरे नाकस अंदाजे के मुताबिक 2 लाख फर्नीचर के लिए, 1 लाख डेकोरेशन के लिए काफ़ी रहेगा। क्या ख्याल है? इससे रायत तलब कर रहे थे। अरसला इस वक्त सुर्ख और सबज खेलते हुए रंगों के शलवार सूट और सुर्ख दुपट्टे में मलबूस थी। गहरी स्याह आंखों में जहानत की चमक और चेहरे पर संजीदा और बेनियाज मगर नहायत चौंका देने वाला भरपूर तासर हर वक्त रहता था। इसकी बेनियाजी इसकी शान थी। जी, वो अपने किसी ख्याल से चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जब बगौर इसका जायजा लेते। ठीक है, आपने रेंज बता दी है, मैं इसी के मुताबिक सेटिंग करा दूंगी, लेकिन कारपेटिंग के लिए आपको अलहदा से बजट निकालना होगा। इसकी फ़िक्र न करें, मैं 1-2 दिन में करवा लूँगा। और फर्निशिंग के लिए भी अगर आपको मेन पावर में की ज़रूरत हो तो मेरे पास बहुत से वर्कर हैं। जिस वक्त बवक्त ज़रूरत आप मुझे ऑफ़िस कॉल करके इन्हें बुलवा सकती हैं। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। पर्दों के लिए खिड़कियों का नाप लेने के लिए एक वर्कर साथ लाऊंगी। इसके अलावा फर्नीचर के लिए कैटलॉग भी लेती आऊँगी। आप एक नज़र देखकर पसंद कर लीजिएगा ताकि इसका ऑर्डर दिया जा सके। ओके मिस, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो कुछ करना है आप लोगों ने करना है। मैं अपनी फैमिली के साथ हाल ही में कनाडा से आया और मुझे मार्केट या शॉप का इलम नहीं है। वो भी उठ खड़े हुए। आप बेफिक्र हैं, हमारी कंपनी इन तमाम मामलों को देख लेगी। वहाँ मेल वर्कर्स भी हैं जिनके ऐसे ही कामों से वास्ता रहता है। हाँ भाई, क्या रिस्पॉन्स है? वो ऑफिस आकर मैडम आसफा को रिपोर्ट देने के बाद बाहर निकली तो शहरोज़ ने इस्तफसार किया। इसने मुख्तसर अपना तज्जिया बताया। जब भी काम के लिए निकलो पहले वहाँ रहने वालों की तमीज़ और तहजीब और शराफत का यकीन कर लिया करो, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। इसने हर बार की तरह अरसला को ताकीद की। ओफो, ये घिसी पिटी नसीहत ना किया करो बार बार, मुझे भी पता है। इस वक्त तो चाय मंगवाओ अच्छी सी। इसने पुरसकून सी होकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा दी थी। एडा भी कुड़ियां नू नहीं एडा लापरवाह होना चाहिए। अगर कोई अगला बंदा कह रहा है तो फिर बड़ा बंदा दिमाग खुला रखे। कैसी रही तुम्हारी रिहर्सल? कल तो फंक्शन ना? रोशान जो मैं रात को देर से घर लौटी तो अरसला किसकी मुंतज़िर थे। बहुत ज़बरदस्त। क्या तुम कल आओगे मेरे कॉलेज हमारी परफॉर्मेंस देखने? वो बैग और फाइल लाउंज के सोफे पर रखकर कुशन के लेके वहीं कारपेट पर तराज हो गई। नहीं यार, मुझे सफियान शाह साहब के फर्नीचर के लिए ऑर्डर देना है। कल का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरेगा। अरसला ने माजरत चाहिए। ओफो, तुम आती तो तुम्हें अंदाज़ा होता हमने कितने अच्छे आइटम तैयार किए हैं। अभी नैना के साथ मिलकर रिहर्सल करूँगी, तुम देखना तो सही, वो थोड़ी देर बाद इधर आएगी। ठीक है, अभी तो मैं यहीं हूँ। ये पापा अभी तक नहीं आए? अरसला ने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए खुद कलामी की। कहाँ गए? रुशान ने बेफिक्री से पूछा। वॉक पे निकले थे ताया के साथ। कहीं दोनों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आपके और असद भाई की डेट फिक्स करने तो नहीं बैठ गए? रुशान ने शरारत से बड़ी बहन की तरफ देखा। इस मौजू पर मेरी पहली बात हो चुकी है, तुम चाय पियोगी? वो किचन की तरफ मुड़ते हुए गोया भी। नहीं, अलबत्ता अगर ऑरेंज जूस मिल जाए तो नहायत शुक्रगुजार होंगी। रुशान कपड़े तब्दील करने की गर्ज से अपने कमरे में चली गई। नैना आई तो दोनों मिलकर कॉलेज का खबरनामा तैयार करने लगे। हमारे नापाकुल ज़राए के मुताबिक कॉलेज की लाइब्रेरी के सरबराह और इंतजामिया ने किताबों के दम दस्तियाबी के मसले को हल करने के लिए आइंदा से हर किस्म के निसाबी कुतब के खात्मे का फैसला किया। इनके इस मुस्तहसन इक़दाम को तमाम स्टूडेंट्स ने खूब सराहा। एक और ख़बर के मुताबिक आज कॉलेज कैंटीन में जंग अजीम सोम की सी कैफियत देखने में आई। तालिबात के जंगजू ग्रोहों ने कुर्सियों के जरिए ज़मीनी हमले किए, जबकि किताबों पर लेटो और चमचों के जरिए हवाई हमले करके एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। कौम दरिंदा ने इस जंग को बहुत पसंद किया। उम्मीद है आइंदा चंद रोज़ में पानीपत पार्ट 2 की रिहर्सल भी इसी जोशो खरोश से मुनक्किद की जाएगी। नैना खबरें पढ़कर सुना रही थी और अरसला हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। अब आप सुनिए मौसम का हाल। कॉलेज हॉस्टल से मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक हॉस्टल में पानी की लाइन बंद हो जाने के बायस पूरा हॉस्टल खुशहाली का शिकार हो गया। इस मसले को हल करने के लिए कॉलेज इंतजामिया ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ताउन की अपील किया कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने की कोशिश तेज़ करते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल और एग्जामिनेशन कमेटी के कमरे का मौसम सख्त गर्म रहा। इस वक्त खबरनामा कमेटी शदीद ताप का शिकार नजर आ रही है। इससे पहले कि मुझसे मेरी इस कमेटी को उठाकर फेंका जाए, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत खूब। पापा भी इस दौरान आ चुके थे। इन दोनों के तैयार करदा मज़ाहिया खबरनामे से महसूस हो रहे थे। खबरनामा कुछ बेहतर आ, बाकी तो सिर्फ चूसी मार रही हैं।
पापा पहले इनसे पूछे कहाँ से नकल किए हैं सारे आइडियाज़। अर्सला ने बहन को छेड़ा। जी नहीं, हमने महज इंस्पायरेशन ली है, मेहनत हमारी अपनी है, बनाया भी खुद ही है। दोनों तड़प ही तो गई थी। इनकी पार्टी इख्तिताम पसीर हुई तो घर वालों ने सुकून की सांस ली, वरना शाम 4-5 बजे तक इनके इंतजार में बसों में घिरे रहते थे। इस दिन मौसम खासा ख़राब हो रहा था। अर्सला भी जल्दी वापस आ गई। अर्सला बेटे, मैं ज़रा कर्नल सितार की तबीयत पूछने जा रहा हूँ। रोशान के कॉलेज के आसपास है इनकी कोठी। अगर टाइम हो तो वापसी में रोशान और नैना को पिक करता हूँ। ठीक है पापा, यूँ भी मौसम भी अजीब हो रहा है। आहो जाओ, जाके बेटी देखो, तूत भी देखो। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसीन नहीं है। हर एक अदा तुम्हारी बल्ला दिल नशी है। अरमगान आज बहुत मूड में दिखाई देता था। अरमगान प्लीज़, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम ये उल्टे सीधे गाने गाकर मुझे मज़ीद टेंस ना करो। एहसास चूमे और पापा के इत्मीनान को ठेस पहुँचने वाली ठेस का सोचकर इसका रवा रवा नादिम हो रहा था। अर्सला और पापा को ही मालूम है कि मैं कॉलेज गई हूँ और इन्हें पता चल जाए कि मैं कॉलेज से सुबह से गायब हूँ तो वो क्या सोचेंगे। हाय मेरे प्यारे पापा, लाख दिल लानत तेरी ज़िंदगी तो लाख लानत। अरमगान बड़ी तरंग के आलम इस्लामाबाद की भीगी सड़कों पर मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि बार बार खड़ी देखती रोशान का शदीद टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन होने को था। जल्दी चलाओ अरमगान, हो सकता है मौसम की खराबी के बाद पापा या अर्सला मुझे और नैना को पिक करने आ जाए। नैना अकेली बेचारी इस सूरत हाल से कैसे निपट सकेगी। हमें हर हाल में पापा के आने से पहले कॉलेज गेट पर पहुंचना है। जो हुक्म जनाबे अली। वो मुस्कुरा दिया, वरना दिल तो ये कह रहा था कि इस आंख में चोरी खेलते बादलों के संग हम भी इसी तरह उठते फिरे, बादलों में तैरते रहे। माई गॉड, 1:30 बज रहे हैं। नैना बेचैनी से मेरी मुंतजिर होगी। ईशान को रह रहे को होल उठ रहे थे। वो बाइक से उतर रही थी जब इसकी नज़र कॉलेज गेट से कदर हटकर पार्क की सिमट गई। टोयोटा करोला के दरवाजे से टेक लगाए बराह रास्त इसकी तरफ देखते हुए पापा पर पड़ी। वो हल्के नीले सफारी सूट में मलबूस दोनों हाथ सीने पर बांधे पथराई हुई नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। वो कॉलेज की बजाय कहीं बाहर से आ रही थी, एक लड़के की बाइक पर, और वो लड़का अरमगान था, इसके मामू का बेटा, जिन्हें पापा देखना भी गवारा नहीं करते थे। इससे ज़्यादा इंतहा क्या हो सकती थी। रोशान सफ़ेद चेहरा लिए बाइक से उतरी। अरमगान से उतार कर बाइक मोड़ चुका था। इस वहशतनाक सूरत हाल से अकेले निपटना था। लानती खबीस गंदी औलाद। पापा प्लीज़ खाना खा ले, आपने कल से कुछ नहीं खाया। अर्सला आहिस्ती से इनके स्टडी रूम में दाखिल हुई। इन्होंने सुरख बेख्वाब आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। क्या बेटियों को इसीलिए लाड प्यार मान और आज़ादी दी जाती को बाप की इज्जत को चौराहे पर लौटाएं। सारी दुनिया कहती थी बेटियों को ज़्यादा लाड मोहब्बत नहीं दिया करते। इनकी सख्त तरबियत सख्त होनी चाहिए ताकि वो आइंदा नस्लों की हिफाजत के अमीन बन सके। लेकिन मैं इनकी बातें मजाक में उड़ा दिया करता था कि मेरे लिए बेटा बेटी बराबर है, दोनों को एक जैसा मान प्यार और एतमाद मिलना चाहिए। क्या मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके गलत किया। वो जहनी शिकस्त और खुद के अमल से गुजर रहे थे। प्लीज़ पापा, पैसा ना सोचे। वो कह रही कि मैं मकान के साथ ऐसी वैसी जगह पर हरगिज़ नहीं गई थी, बल्कि मामू मानी के घर गई थी। वो मानी ने से बुलवाया था, वो इसके साथ घूमने फिरने के इरादे से कतई नहीं गई थी और ना कभी वैसा करने का सोच सकती है। लान थी, मैंने ना सोचा है। अर्सला ने तसल्ली देने की कोशिश की। मैं इस वक्त इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जाकर अपना काम करो। ये पहली दफ़ा थी कि वैसे इतनी रखाई से मुखातिब हुई। अर्सला बाहर आकर रोशान पर बरस पड़ी। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें पापा के एतमाद को ठेस पहुंचाने की। घर से कॉलेज के लिए निकली और वहाँ से चुपके से खिसक ली इस लड़के के साथ। शेम ऑन यू रोशान, ये कितनी गिरी हुई हरकत है जो तुमने ना सिर्फ हमें बल्कि अपने उस्ताद को भी धोखा दिया। तुम यकीन करो अर्सला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अरमगान 2-3 दिन से बार बार कह रहा था कि मामू मानी मुझे याद करें। वो यहाँ तो नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं इनके यहाँ चली गई। वैसे वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते, पापा को इतने नापसंद क्यों वो। हालांकि वो तो बहुत अच्छे हैं, पता मानी बार बार तुम्हारा पूछ रही थी। अर्सला की तेवरियों पर बल पड़ गए। जिस बात से वालिदैन रोकते हैं इसे रुक जाना चाहिए, ख्वामखा के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए। आखिर कोई तो बचा होगी पापा की नापसंदीदगी की। कोई बचा नहीं, बस वो कुछ करीब है, इसलिए पापा को अच्छे नहीं लगते। रोशान ने बिगड़ कर कहा, जा फिर खे खा जाके उठे, जलील होकर फिर वापस आवी चित्र खा के। अर्सला और शान की अम्मी शाना का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। खुदा ने हुसन की दौलत से नवाज रखा था। मेजर ज़ियाद जो इस वक्त नए नए कैप्टन बने थे, अचानक इनकी नज़र का शिकार हो गए। नशाना 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। एक भाई भाभी थे जो इनके जिम्मेदार थे। रिजवान ने कुछ सोचकर ही कैप्टन ज़ियाद से बहन की शादी की थी। वो जानता था ज़ियाद साहब जद्दी पुश्ती अमीर थे। आर्मी लाइफ तो महज इनका शौक, इनकी पसंद थी। लाहौर के नवाही इलाके में इनकी वसीया ज़रैया राजी थी। शादी के बाद बहन के घर आकर इसने कभी कारोबारी इमदाद के बहाने, कभी किसी नागहानी आफत का हवाला देकर, कभी किसी बहन की शादी के खर्चात के लिए कैप्टन ज़िया से आए दिन रकमें मांगना शुरू कर दी। ज़िया साहब अपनी अजीज़ जान बीवी के मुंह को देखकर अपने निकम्मे और कामचोर सालों का नवाजते थे। फिर चंद साल बाद शाना की वफात के बाद भी जब रिजवान ने अपनी हरामी और बेगैरती का मज़ारा तर्क नहीं किया तो ज़िया साहब को सख्ती से काम लेना पड़ा। इस दिन लशाना की दूसरी बरसी थी। रिजवान ने कारोबार के लिए 50,000 मांगे। दोनों मियाँ बीबी 8 साल अरसला और 5 साल रोशान को चूम चाट रहे थे। ज़िया साहब को इनके खुदगर्ज रवैये की लेपापोती जहर लग रही थी। बराए मेहरबानी आप दोनों मियाँ बीबी दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत ना करें। मेरी बच्चियाँ मामू मानी की मोहब्बत के लिए मरी नहीं जा रही। यूँ भी आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। अब आपका इस घर से कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। रही बच्चियाँ तो सरासर मेरी जिम्मेदारियाँ आपकी मोहब्बतों के बगैर भी बड़े आराम से हैं। कैसी बातें करते हैं भाई साहब। रिजवान फ़ौरन चापलूस अंदाज में मुखातिब, मगर ज़िया साहब को इन लालची और फरेबी लोगों से मज़ीद ताल्लुक़ रखना मंजूर नहीं था, लिहाजा वो 2 टोक दोबारा ना आने का कह दिया।
اسے کہہ دو ارسلہ میری محبت اور میرے مان کا اتنا عبرتناک صلہ نہ دے، وہ لوگ اس کے گرد جال بن رہے، ان کا ہر اٹھتا قدم نیا فریب ہے، تم دونوں کے نام لکھی گی میری دولت کو ہتھیانے کا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اگلے دن اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ پاپا، وہ ارسلہ کو بتانا محال لگ رہا تھا۔ رضوان ماموں کا بھی فون آیا، وہ روشان کی رشتہ مانگنے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ روشان نے کل ہی ساری صورتحال ارمغان کی گوش گزار کی تھی فون پر، اسی وجہ سے ارسلہ سر جھکائے مجرمانہ لہجے میں نے مطلع کر رہی تھی۔ ضیاء صاحب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بہت بری طرح توڑا مجھے روشان نے، میں تو اپنے نظریات سے ہار گیا ہوں، خود اپنے آپ سے ہار گیا ہوں۔ ہائے میرے پاپا، ارسلہ کا دل دکھ گیا۔ اس سے روشان پر جی بھر کے غصہ ہے۔ روشان نے کہا کہ شادی کرے گی تو صرف ارمغان سے، ورنہ تمام عمر یوں ہی گزار دے گی۔ ارسلہ نے اس کے آخری فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ اپنے دامن میں انگارے بھر رہی ہے، وہ بڑبڑائے، مگر وہ اپنی ہٹ کے پکی ہے، اس کی ضد سے تو آپ بھی واقف ہے، پھر کچھ بھی صحیح ارمغان ہے تو ہمارا ماموں کا سگا رشتہ بنتا ہے۔ ماموں زاد، اتنا بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ارسلہ نے دبے لفظوں میں موجودہ صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا اور باپ کو آئندہ اقدام کے لیے سوچ وچار کرنے کے لیے نکتہ پیش کیا۔ ضیاء صاحب کے کندھے نیچے ٹھہلا کہ اولاد پر سختی کرنے والوں سے تو وہ کبھی بھی نہیں رہتے۔ ادھر دی اولاد نو بندہ ویسے کتے آگے پا دے، بعد جو کھے کھا کے سارے جہان دی ذلیل ہو کے تو پھر پیو دے سر تے چڑھ کے بیٹھ نہ آ کے۔ شٹ! ارسلہ نے نہایت غصے کے عالم میں گاڑی کا بونٹ نیچے ٹھپ سے مارا۔ اس مصیبت کو بھی خراب ہونا تھا۔ شاہ صاحب کے ہاں جانا ہے، وہ خاص طور پر اپنے آفس سے ٹائم نکال کے 4 بجے پہنچیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہوں گے، صرف 10 منٹ ہی تو رہ گئے 4 بجنے میں۔ پریشانی کے مارے باباز بلند بڑبڑائی تھی، کچھ سوچ کر اس نے موبائل سے آفس کا نمبر ملا۔ شہروز، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، F8 مارکیٹ کے پاس، بتاؤ کیا کروں؟ کیا ہوا؟ وہ فوراً بولا۔ پتہ نہیں، چلتے چلتے خود ہی بند ہو گئی ہے۔ خود ہی کیسے بند ہوگی؟ اوف، وہ ایک تو بات پہ بات جیرا کرنے لگتے ہو، مجھے کیا پتہ کیسے بند ہوگی؟ یہ تو گاڑی سے پوچھ کے بتا سکتی ہوں کہ تمہیں کیا مرض لاحق ہوا ہے، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ اب کیا کروں؟ جاہل لڑکی، میں اس لیے وجہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہے، کرنٹ کی تار اتر گئی ہے تو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کیسے نقص دور ہوگا، اس نے وضاحت کی۔ اچھا، میں بونٹ کھولتی ہوں، تم بتاؤ کیا چیک کروں؟ کرنٹ کی تار کہاں ہوتی ہے؟ وہ بونٹ کھول کے موبائل کان سے لگا کے کھٹر پٹر کرنے لگی۔ شہروز کچھ ہدایت دے رہا تھا، مگر وہ سیدھی سیدھی اس کے سر سے گزری تھی۔ اوفو، میں خود ہی پہنچتا ہوں، تم سے نہیں کچھ ہوگا، 20 منٹ لگ جائیں گے، تنگ آ کر شہروز نے کہا۔ دیر ہو جائے گی شہروز، تم جانے کب پہنچو گے؟ میں پہلے لیٹ ہو رہی ہوں، میں ٹیکسی نہ کر لوں؟ ہرگز نہیں، جب میں آ رہا ہوں تو رسک لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ فوراً بولا۔ رسک کی کیا بات ہے؟ جانے کتنی لڑکیاں روزانہ ٹیکسی پہ اکیلی سفر کرتی ہیں، آخر میں گاڑی لے کے بھی تو اکیلی آتی جاتی ہوں۔ لڑکیاں بے شک کرتی ہیں، مگر تمہارا یہ نیا تجربہ ہوگا۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ لو، یہ خواہمخواہ میں میرا گاڈ فادر بنا رہتا ہے، اس کے پہنچتے پہنچتے کتنی دیر ہو جائے گی مجھے، اور ادھر وہ شاہ صاحب میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنی سرخ آلٹو کے لے کر اس کے ڈھونڈتا وان پہنچا۔ اور میری اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہیں کلائنٹ کے گھر ڈراپ کر کے واپس آ کر کسی میکینک کو دکھا دو، اگر نقص معمولی ہوا تو اسے تمہارے پاس لے آؤں گا، نہیں تو فون پر انفارم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ورک شاپ پر لے جانی پڑی تو تم مجھے اپنی گاڑی میں پک کر لینا، آفس جا کر پاپا کو فون کر کے ان کا آفس ڈرائیور منگوا لو گی۔ وہ سفیان شاہ کے بنگلے کے آگے اترتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اوکے، مگر اپنا حلیہ تو درست کر لو، سارے بال بکھر گئے، یہ لو۔ اس نے جھک کر ڈیش بورڈ سے برش نکالا جس کے ہینڈل پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ ملاحظہ کیا، گھنگرالے بالوں کی چھوٹی بڑی لٹیں پیشانی اور گردن کے ارد گرد ناگن بن کر لپٹی ہوئی تھی۔ سیاہ بے حد چمکدار خوبصورت آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیریں نے مزید بات روشن کری تھی۔ بال درست کر کے اثر نو پینوں میں جکڑنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شہروز اس کی طرف متوجہ تھا، اس کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدل کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ خدا حافظ۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آئی ایم سو سوری سفیان شاہ صاحب، آپ کو اتنی دیر تک انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، دراصل میری گاڑی بچاتے شروع ہو گئی۔ اٹس اوکے، آپ بیٹھیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کیا، لہجہ رسانی تو نرمی لے ہوئے تھے، وہ بے ساختہ شرمندہ سی ہوگی۔ یہ لیجیے۔ ارسلہ نے فائل کی طرف بڑھائی۔ اس میں فرنیشنگ اور ڈیکوریشن کا سٹائل، کلر اسکیم اور ان پر آنے والی لاگت کی ڈیٹیلز ہیں۔ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس سفیان شاہ نے بغور فائل کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور ایک عجیب سا سناٹا رقم تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، ظاہر ہے آپ پروفیشنل ہیں۔ اماں ابھی تک چائے نہیں آئی۔ فائل بند کر کے انہوں نے کچن میں مصروف اماں کو آواز لگائی۔ آ گئی؟ السلام علیکم بیٹی۔ اماں چائے کے لوازمات سے سجی ٹرالی لیے اندر آ گئی۔ 2-4 پروفیشنل باتوں کے بعد معذرت کر کے اٹھ گئے تھے۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے تینوں بچے اس کے پاس آ گئے۔ تھینک گاڈ، ابھی بھی ہمارے ٹیوٹر گئے ہیں۔ آپ بتائیے مس، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، ذرا مجھے اپنا کمرہ تو دکھائیے گا۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ضروری قسم کی پیمائش بھی لے رہی تھی۔ اگلے دن وہ شہروز کے ساتھ مارکیٹ گئی۔ سفیان شاہ کی طرف سے چیک مل چکا تھا، شام کو منتخب سامان لوڈ کروا کے ان کی کوٹھی بھی پہنچا دیا گیا۔ وہ اور شہروز ورکرز کی مدد سے سامان سیٹ کرانے گئے، گو کہ شہروز کا پروجیکٹ نہیں تھا، مگر اس کے پروجیکٹ میں اس کی مدد کرتا تھا۔ دونوں وہاں سے آفس آ کر کچھ ضروری کام کرنے لگے۔ اسے یہ بل میڈم آصفہ کو دینا تھا۔ ڈارک گرین لیدر کے صوفے، ڈارک گرین کارپٹ اور سلور پیجز پر مشتمل ڈارک گرین پردے۔ دوسرا صوفہ سیٹ سلور اور گرین سلک کے کورز والا تھا اور ڈیکوریشن کے لیے گرین کرسٹل کے خوبصورت گلدان اور کچھ روایتی کلچر قسم کے ڈیکوریشن پیسز، مثلاً دیوار پر رگ لٹکانا، شاندار قسم کا پورٹریٹ، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے نازک کرسٹل پیس۔
اب رہ گیا بچوں کا کمرہ اور شاہ صاحب کا کمرہ، اوپر پورشن وہ لوگ بعد میں کروائیں گے۔ ان کی مسز کب تک آ رہی ہیں؟ شہروز یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ بچے کہہ رہے تھے وہ کینیڈا میں اپنی کسی دوست کے پاس 2-3 ماہ میں آئیں گی۔ کیا وہاں جاب کرتی ہیں؟ ان کے والدین رہتے ہیں؟ نہ جاب کرتی ہیں نہ محکمہ وہاں، بس کسی فرینڈ سے ایک ہفتہ پاکستان رہ کر وہ کسی طرح سے ایک ہفتہ پاکستان رہ کر واپس کینیڈا چلی گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ شہروز معتجب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بچے تو یہی کہتے ہیں کہ ماما کسی کام سے وہاں رکی، آخر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ کوئی کورس وغیرہ ہوتی تو کم از کم بچوں کر رہی ہوتی تو کم از کم بچوں کو تو خبر ہوتی۔ بس پردہ ہے کچھ خود شاہ صاحب اس موضوع سے کرتے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ بس، شہروز نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہمارے پاس اپنے مسائل کم ہیں بات کرنے کے لیے، جو ادھر ادھر کی پریشانیاں سمیٹ ہے۔ تم سناؤ، تمہارے پاپا کی طبیعت کچھ سنبھلی؟ ان کی طبیعت تو ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا۔ ارسلان نے ٹھنڈی سانس لی۔ روشان کی ضد ہے کہ اس کا رشتہ ارمغان سے طے کر دیا جائے، مگر وہ خوش نہیں ہے۔ ارمغان کرتا کیا؟ شہروز کو اول روز سے سارے قصے کی خبر تھی۔ ارسلہ اسے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ گزشتہ 3 سال سے ایم بی اے کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بار کر ہی گزرے۔ ایم بی اے پاس کرنے کے بعد اسے بہتر نوکری حاصل کرنے کے مواقع مل جائیں گے۔ صورتحال اتنی بھی مایوس کن اور بری نہیں ہے کہ تم اور انکل یوں جی ہار بیٹھے۔ ہمیں اچھائی کی توقع کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو تھکن نہیں ہوتی، وہ تازہ دم رہتا ہے۔ یہ بتاؤ، شادی کا کب ارادہ ہے؟ چائے آ چکی تھی۔ شہروز اس کی چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماموں مانی کا تو بس نہیں چلتا، آج ہی پیا کے لے جائے۔ رکاوٹ پاپا کی طرف سے، وہ مجھے اور اس کو اکٹھا بیانا چاہتے ہیں۔ شہروز بے وجہ کاغذ اور پین سے لائنیں کھینچنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، ساری توجہ کاغذ پر تھی۔ پھر کیا طے ہوا؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، تایا جان کی طرف سے فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور خود میں بھی ذہنی طور پر تیار ہوں۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں پہلے روشان کی شادی کر دوں، بعد اس کے ذہن میں خیال آئے کہ میری وجہ سے اس کی خوشیاں اس سے دور کھڑی ہیں۔ بالکل، وہ قدرے ریلیکس نظر آیا۔ ضروری تو نہیں کہ بڑی کی پہلے اور چھوٹی کی اس کے بعد۔ وہ اپنی میز کی دراز کھول رہا تھا۔ اچھا، یہ کارڈ کھولو، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ، میں نے تو لگا تھا شہروز صاحب بھی نہیں پسند کر دے۔ وش تو میں تمہیں رات 12 بجے کے بعد ہی کروں گا، بہرحال کارڈ حاضر ہے۔ مائی گاڈ شہروز، تم عید بقرعید ہر تہوار پر ہر موقع پر مجھے وش کرنا اور کارڈ بھیجنا نہیں بھولتے۔ بہت کیئرنگ اور شیئرنگ قسم کے دوست ہو۔ ارسلہ کو بے ساختہ سی خوشی ہوئی۔ وہ کارڈ کا بغور جائزہ لیتی۔ بہت خوبصورت سا منظر تھا، شام کا سورج ڈوبنے کا۔ کارڈ پر لکھا تھا، جب بھی مدد کی ضرورت ہو آنکھیں بند کر کے پکار لینا۔ وہ کارڈ پڑھ رہی تھی اور محظوظ ہو رہی تھی۔ گھر میں زور و شور سے روشان کی شادی کی تیاریاں اور تھی۔ ظاہر ہے زیادہ کھپ ارسلہ کی تھی کہ وہی کام کی سلسلے سنبھال رہی تھی۔ پاپا بھی سرگرم عمل تھے، لیکن بہت بجھے بجھے انداز میں۔ مانیہ بڑے حق سے یہاں آیا کرتی تھی اور باتوں باتوں میں اپنی فرمائش اور چیزوں کے بارے میں اپنی پسند ناپسند بتا دیا کرتی۔ ارسلہ دل ہی دل میں کٹتی رہتی۔ تایا سجاد کی فیملی کو اس اچانک اور انہونے قسم کے فیصلے پر خاصا چنبا ہوا۔ نینا جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ بیل منڈے چڑھ جائے گی۔ بہرحال وہ ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنے والی بے فکر سی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی ساری توجہ شادی کی بھرپور ہنگامہ خیز بنانے میں لگا دی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اسے مائیں بٹھا دی کہ وہ واقعی شادی سے ٹھیک 3 دن قبل ہوا۔ وہ واقعہ شادی سے ٹھیک 3 دن قبل ہوا۔ کیڑا واقعہ؟ میں فرنیچر لوڈ کروانے جا رہی ہوں پاپا کے ساتھ۔ تمہیں تھریڈنگ اور فیشیل کے لیے پارلر کس ٹائم جانا ہے؟ ارسلہ نے ڈراپ کرنے کی غرض سے پوچھا۔ وہ شام کو جانا ہے، آپ لوگ جائیں۔ اس دن روشان ضرورت سے کچھ زیادہ خاموش، الجھی ہوئی بلکہ فکر مند سی دکھائی دی تھی۔ ارسلہ واپس آ کر اسے پوچھنے کا سوچتی چلی گئی، مگر واپس آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس سے پوچھنا تھا وہ گھر سے غائب تھی۔ ارسلہ تایا جان کے یہاں عجلت میں آئی، وہاں بھی نہیں ملی۔ آس پاس کے اپارٹمنٹ بہانے سے گھس کے دیکھا، مگر کہاں پارلر فون کے ادھر سے جواب ہے، ہم تو خود انتظار کریں۔ یا خدا، کہاں چلی گئی؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا۔ میجر ضیاء کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ہاتھوں پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ پاپا پاپا پلیز، آپ ریلیکس لیں، میں اسے ڈھونڈ لاتی ہوں، یہی کہیں ہوگی، شہر کے کسی شاپنگ سینٹر میں۔ اپنی مرضی کی کوئی چیز خریدنا ہوگی، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ پرسوں اس کی شادی ہے، اس کی پسند سے ہو رہی ہے، اس موقع کا وہ شدت سے انتظار کرتی، پھر اسے رائگاں جانے کیوں دے گی؟ اسے بھی موقع کا نزاکت کا پورا احساس ہے۔ وہ خود بھی ازحد پریشان تھی، لیکن باپ کا مرجھایا ہوا خوفزدہ چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود کو زبردستی مطمئن دکھانا چاہتی تھی۔ عزت صدیوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد خاندان کے سر پر دستار بن کر سجا کرتی ہے ضیاء۔ رات کے 11:30 ہو گئے تو تایا سجاد نے سخت لہجے میں ضیاء صاحب کو مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں بھائی صاحب، وہ بے بسی کی انتہائی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ آنکھیں بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ارسلہ نے اپنے آفس فون کر کے شہروز کو پک کیا، اور اب دونوں اسپتال چھانتے پھرے تھے۔ پوری رات گزر گئی، بڑی قیامت کی رات تھی۔ ماموں مانی اور ارمغان کو اس بات کی اطلاع پہنچ گئی کہ کل سے لڑکی غائب ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی سازش ہے، جان بوجھ کر اسے چھپایا۔ ارمغان نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بہت جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ آتے اس نے بے وجہ چیزیں پٹکنا شروع کر دی۔ ضیاء صاحب صبر کے گھونٹ پی کر اس کے لنترانیوں کے جواب میں خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی بے بسی قابل دید تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے ذلیل کرنے، میرے خاندان کا نام بدنام کرنے اور بہانے سے جان چھڑانے کے لیے لڑکی کو کہیں بھجوا دیا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے ضیاء صاحب کو گھورنے لگا۔ ہوش تو ٹھکانے میاں سجادے؟ ضیاء صاحب چپ رہے، مگر ان کی جگہ سجاد صاحب بول پڑے۔ ان کی ساری فیملی ضیاء صاحب کے گھر پر جمع تھی۔ تائی جان، نینا، تایا، سب ارسلہ اور ضیاء صاحب کی تسلی تشفیع کر رہے تھے، اور ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ رومی تو 2 دن کے لیے صوبائی سطح پر کھیلے جانے والے کالج کے کسی میچ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا، البتہ اسد موجود تھا، مگر اس کا چہرہ، لہجہ اور انداز کسی قسم کی ہمدردی اور اپنائی سے مبھرا تھا۔ یہ سب آپ کا قصور ہے چچا جان، بیٹیوں کو بے لگام اور بے مہار کھلا چھوڑنے کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے؟ کسی کام نہیں آپ کی یہ لبرل سوچ۔ بہت مان اور غرور تھا نا آپ کو اپنی بیٹیوں پر۔
اسد نے کسی کا لحاظ رکھے بغیر کا ادھر ارمغان نے عثمان سر پر اٹھایا ہوا تھا. مجھے ہر قیمت پر روشان چاہیے ابھی اور اسی وقت. وہ روشان کے کمرے کے چپے چپے کا جائزہ لے رہا تھا, گویا سے اچانک کہیں سے برآمد کر لے گا. ہم نے تو اپنی مری ہوئی بہن کے پیٹھ پیچھے رشتے جوڑا تھا, کیا خبر تھی اندر ہی اندر اور گل کھلائے جا رہے ہوں گے. رضوان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تبصرہ کیا, شرم کریں آپ, غائب ہونے والی لڑکی آپ کی بھی کچھ لگتی ہے, کم از کم سگی بھانجی کا تو رشتہ ہے, اسی کا خیال کر لیں. ارسلہ رہ نہیں سکی, سارا دن کی خواری کے بعد وہ یوں بھی بہت دن ڈھال ہو رہی تھی. تایا جی کسی طرح ان لوگوں کو تو نکالیں یہاں سے, یہ تو بولے چلے جا رہے ہیں, مجھے ڈر ہے پاپا کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے ان کی حرکتوں سے. ارسلہ نے موقع پا کر تایا سے جات سے بات کی. تایا جی نے طریقے سے نٹالا, اب وہ آ بھی گئی تو کیا حاصل, رات تو پوری گزر گئی, پار تو بس ایک ہی بار کا ہوتا. اب آئے بھی تو اسے سنبھال کے اپنے پاس ہی رکھیے گا, ہماری پہلے بھی بہت بدنامی ہو چکی ہے, اب کس منہ سے لوگوں سے کہتے پھریں کہ شادی کارڈ آپ کو دیا گیا, اس کو کینسل سمجھ لیں. ممانی اور ماموں بہت جل بھون کر تبصرہ کرے تھے, دلہن صاحبہ گھر سے غائب ہے, وہ لوگ گھر چلے گئے. 2 گھنٹے بعد ان کا فون ہے, ہم نے جن لوگوں کو کارڈ دیے تھے ان سے معذرت کر دی کہ کسی وجہ سے فی الحال یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں. اوہ ضیاء صاحب کی حالت کیا ہوگی, وہ جو ایک امید تھی کہ کہیں سے معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا, وہ ذلت سے بچ جائیں گے, وہ خاک میں مل گئی. انہیں بھی ہوٹل میں کی بکنگ کینسل کروانا پڑی, جو کہ بڑی مشکل سے ملی تھی. دوپہر کو ارمغان نے پھر چکر لگایا, اب کہ اس کا رد عمل بہت سنجیدہ تھا. کچھ پتہ چلا؟ نہیں. ارسلہ کا چہرہ مایوسی اور پریشانی کا اشتہار بنا ہوا تھا. گھر والے کچھ بھی کہیں, پھپھا جان روشان مل جائے تو میں آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں. میجر ضیاء کے چہرے پر ہلکی سی کرن نمودار ہوئی. پہلی بار انہیں اس لڑکے کے خلوص پر یقین ہے, وہ کتنا اعلیٰ ضرف تھا. لیکن تمہارے والدین, انہیں میں منا لوں گا, کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں گا, ایک بار وہ ملے تو صحیح. وہ ہاتھ مل رہا تھا. میں دنیا کی باتیں سن لوں گا, زیادہ زیادہ وہ یہی کہیں گے نا کہ بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کی, جانے کہاں کہاں ہے سے اور کن کن مراحل سے گزر کر گھر واپس پہنچے. لیکن کوئی بات نہیں, میری عزت ہے, میں ہر قیمت پر اسے اپناؤں گا. پتہ نہیں جیسی سمجھدار لڑکی نے اتنی نادانی کیوں کی. سارے ہسپتال, سارے ادارے, ہر سڑک کھنگال ماری, جانے کہاں چلے گی وہ. ضیاء صاحب کی آواز میں گہری حیثیت تھی. ایک حل ہے میرے پاس, ادھر پنڈی میں ڈبل روڈ پر کوئی بزرگ رہتے ہیں, سنا وہ لوگوں کے مسائل اور پریشانی کو فوری حل بتاتے ہیں, اور اس پریشانی کی بنیادی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. اگر آپ کہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں, شاید وہ ہماری مدد کر سکیں. میں ان ذریعوں پر یقین نہیں کرتا, لیکن چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں. ضیاء صاحب اس پیری فقیری کے بہت خلاف رہتے, مگر اس وقت بیٹی کے گھر سے غائب ہونے کا دکھ اس طرح جہاوی تھا کہ وہ سب خاموش کر بیٹھے. ارسلہ نے روتے ہوئے دل سے ان کی طرف دیکھا. اس کے اتنے پروکار, اتنے بارو پاپا اس وقت لاچاری و بے بسی کی تصویر سے ہوئے تھے. اس کی ذہنی حالت بہت ردی ہو رہی تھی. ارسلہ ڈرائیو کر رہی تھی, وہ جھکے کندھوں, ستے ہوئے چہرے اور بے خواب اذیت بھری آنکھوں سمیت اگلی سیٹ پر بیٹھے جانے کی سانس میں بےتابی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے. ارمغان پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا. عجیب و غریب تاریک پل کھاتی گلیاں عبور کر کے وہ عجیب سے بوسیدہ قسم کے مکان میں پہنچے. یہاں پہنچ کر مزید گھٹن اور اذیت کا احساس بڑھ گیا. 50 روپے فیس دے کر وہ لوگ لمبی قطار میں لگ کے انتظار کرنے لگے, جو شاید گھنٹوں تک محیط تھے. لوگ یہ بزرگ کوئی کرشمہ ساز ہوتے تو خود اپنی حالت نہ سنوار لی ہوتی. اس پرانی دھرانی گھٹن زدہ جگہ پر رہائش پذیر ہونے کی بجائے کسی اچھی جگہ پر نہ ہوتے. انسان کے پاس کچھ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات پر لگاتا ہے, اپنے لیے خرچ کرتا ہے, پھر خدمت خلق کی طرف آتا ہے. 1.5 گھنٹے بعد باری آئی. بزرگ عربی زبان میں لکھے ہوئے کچھ تعویذ دے کر استعمال کا طریقہ سمجھانے لگے. مزید توڑ کر لیے عمل کل تشریف لانے 500 روپے کا ایک عمل کرانے کی تاکید کی. ان لوگوں کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے پاپا, اپنی جگہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے. دیکھا تھا کیسے رعونت سے بات کر رہے تھے, اور مسئلہ پورا سنا بھی نہیں کہ ٹوک دیا, جسے فٹافٹ بھگتا رہے ہوں. اور یہ کم فیس میں دراصل دھوکہ ہے. 50 روپے غریبی بآسانی دے سکتے ہیں, پہلے یہ اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں, پھر جو پیسے والا ہوتا ہے اسے آنے بہانے سے نچوڑنے لگتے ہیں, اور جو غریب ہو اسے 150 سے ٹال دیتے ہیں. ان جگہوں پر تو کبھی نہیں آنا چاہیے. ارسلہ نے باہر آ کر پاپا سے کہا. میں کون سا خوشی سے تھا بیٹی, بس پریشان دلی تو بھٹکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں صرف اپنا بندہ بنا کے رکھے. حاجت روائی کے لیے وہ ایک در ہے نا, جہاں ہر کسی کی سنی جاتی ہے, ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی. ضیاء صاحب کا لہجہ بھیگ گیا. ارمغان کو راستے میں ڈراپ کر کے دونوں باپ بیٹی گھر آ رہے تھے کہ ارسلہ کے موبائل پہ بیل بجی. میں نے ریسکیو 15 پر اطلاع دے دی ہے. ارے پولیس تک بات نہیں پہنچانی تھی. ارسلہ تو بکھلا اٹھی. بے فکر ہو, کوئی تحریری ریکارڈ نہیں ہوگا اس قصے کا. بائک انسپیکٹر میرا واقف کار ہے, میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ ایک پرسنل معاملہ تھا. تم اس وقت کہاں ہو؟ پاپا کے ساتھ کہیں نکلی ہوئی ہوں, گھر پہنچ کر تمہیں کال کروں گی. اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. کون تھا؟ پاپا شہروز تھا, اس کا کوئی گہرا دوست پولیس میں, اور اس نے یقین دلایا کہ پولیس کے ریکارڈ میں آپ کا یا میرا کوئی حوالہ نہیں ہوگا. وہ اپنے طور پر لڑکی کی تلاش جاری رکھیں گے اور سراغ ملتے اطلاع کر دیں گے. پولیس؟ میجر ضیاء کا سانس رکنے لگا. یہ تو میں بھی کر سکتا تھا, مگر میں تھانے کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. آپ بے فکر رہیے پاپا, یہ سمجھ لیجیے گھر کی بات ہے. اگر انہوں نے بازیاب کرا لی تو کبھی بھول کے بھی کسی ذکر نہیں کریں گے. پولیس گھر پر نہیں آئے گی, وہ صرف شہروز سے رابطے میں رہے گی. کچھ بھی آن ریکارڈ نہیں ہوگا. ارسلہ نے تسلی دی. میری محبت اس قابل تو نہیں تھی روشان بیٹے کہ تم اتنی بری طرح جوتا مارتی. ایک آنسو بند آنکھوں سے لڑک کر گال پر سفر کرتا ہوا تھوڑی کے پاس آ کر گم ہو گیا. گاڑی چلاتی ارسلہ نے ایک نظر باپ پر ڈالی. سے گہرا شوق لگا, دل سے شعلے سے اٹھنے لگے. ہائے روشان, یہ کیا قیامت ڈھائی ہے تم نے. فولادیہ صاحب کے مالک اس پیار لوٹانے والے وسیع القلب انسان کو کس بے دردی سے کانٹوں پر گھسیٹ ڈالا. شہروز کل سے اب تک مسلسل اس سے رابطے میں رہا تھا. کل تو اس کے ساتھ پورے اسلام آباد پنڈی میں مارا مارا پھرتا رہا تھا. آج پولیس سے خفیہ مدد لے رہا تھا, اور شام ہو گئی. کل مہندی تھی اور پرسوں رخصتی. ارسلہ نے مہندی کے لیے گھر کا لاؤنج کتنا شاندار قسم کا تیار کرا تھا. یہ بہت بڑا حال نما ایریا تھا, جہاں سے فرنیچر ہٹا کر لڑکیوں کے بیٹھنے کا بڑا اچھا انتظام کر دیا گیا تھا.
एक साइड पर स्टेज बनाया गया था, 2 रवायती कदीम कुर्सियों को मसनूई फूलों और आराइशी लड़ियों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया। दीवारों पर भी आराइश की गई बेशुमार चमकती लड़ियाँ, गुब्बारे और चमकती पत्तियों से बने फूल, सितारे और जाने क्या क्या कुछ। रोशान के लिए मेहंदी का सूट इसने खुद डिज़ाइन किया था, हरा गोटा दुपट्टे के पल्लुओं पर हरे मोती और कांच की चूड़ियों का अनोखा इम्तजाज। पापा इसकी फरमाइश पर 3 दिन पहले से ढोलकी ले आए थे। फरीज बेशुमार किस्म के स्नैक्स से भरा पड़ा था। रोशान, नैना और असला की सहेलियाँ आती, गाने गाती, केक, मिठाई और सैंडविचेस के अलावा ड्राई फ्रूट्स और निमको वगैरह से शुगल फरमाती और रात का खाना खा के वापस जाती थी। हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी और अब कल से जैसे मौत का सा सकूत तारी था। अरसला ने नैना को फ़ोन पर बिठाया हुआ था। वो सहेली और रिश्तेदार लड़कियों के आने वाले फ़ोन इनकी आमद पर किसी इमरजेंसी का बहाना करके इन्हें मुतमिन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरसला, हम सारे रिश्तेदारों में आपके लोगों में बदनाम हो गए, नाना करते भी सबको पता चल गया। ताई अम्मा का फिक्रमंदी से जिसका चेहरा देख रही थी। वो अभी भी नैना के हमरा आई थी। ताया सज्जाद पापा के कमरे में जाने कौन सी तजवीज़ लेकर गए थे। सवाए असद की पूरी फैमिली इनकी परेशानी में बराबर की शरीक थी। अब क्या हो सकता है ताई माँ, ऐसा तो होना ही था। कब तक छुपा सकते हैं हम इसकी गुमशुदगी को। वो खाली खाली नजरों से इन्हें देखने लगी। अरे नैना, ये ट्रे के हाथ में ही पकड़े रखो इधर मेज़ पर, और अपने चचा और असला के लिए खाना निकालो। कल से कहीं कुछ नहीं खाया पिया। इन्होंने लवाजमात से सजी ट्रे हाथ में थामे नैना को टोका दिया। फ़ोन की बेल फिर बजी। नैना ने अरसला के इशारे पर ट्रे रख के कोने में जाकर फ़ोन सुना, फिर इसके पास आ गई। आपके ऑफिस से फ़ोन है अरसला? जी। वो मारे बांधे फ़ोन तक आई। अरसला, मैं हूँ शहरोज़। बड़ा शांत से गोया। कैसी तबीयत अंकल की, और तुम्हारी? कुछ खाया पिया भी है? नहीं। वो हमेशा की तरह इसके लिए फिक्रमंद था। अभी ताई माँ खाना लाई हैं, नैना निकाल रही है, कुछ ना कुछ ले ही लूँगी। वो बेदिली से बोली। ओहो, ससुराल वालों की जानिब से खिदमतें हो रही हैं, बहुत खूब। इस वक्त तो कोई बात भी खुश नहीं कर रही थी शहरोज़। वो टूट सी गई। हिम्मत नहीं हारती। तुम एक बहादुर लड़की हो। दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसको दूर ना किया जा सके। रेस्क्यू 15 वाले अपना काम करें। अच्छा, अब काम की बात सुनो। मैंने कल मुख्तलिफ अदारों में अपना नंबर लिखवाया था ना। एहतियाती इज्जत के पेश नज़र ज़िया साहब का नंबर नहीं लिखवाया गया था। हाँ 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 हाँ, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया? वो बेसब्र होगी। दारा फैजुल इस्लाम की एक शाख है, दारुल अमान, खन्ना पुल के पास। इन्हें कल एक 20-22 साल लड़की दशीज़ा मिली है। तो सर की चोट की वजह से बेहोश है। इसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, गोरा रंग के और ब्राउन घुंघराले बाल हैं। गले में एक चेन भी है। वो मजीद भी कुछ बता रहा था मगर अरसला से रहा न गया। हाँ हाँ, यही हुलिया, यकीनन रोशानी होगी। तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैं गाड़ी लेकर निकलती हूँ। तुम ऑफिस से मुझे पिक कर लो। तो मैं ऑफिस से पिक कर लूँगी, अपनी आल्टो वहीं छोड़ देना। वो बेकरार होगी। 1 मिनट, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अपने घर पर हूँ। I84 के फ्लैट नंबर 12 ब्लॉक बी में। तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लेता हूँ। नहीं, शायद ये मुनासिब ना लगे। पापा तो तुम्हारे बारे में अच्छी तरह आगाह है कि बाहर के हर तरह के मामला इनसे शेयर करती हूँ। मैं शायद असद को अच्छा ना लगे, मैं खुद आ रही हूँ। वो उठती हुई मतलूबा जगह पर पहुंची थी तब मगर इस लड़की को देखकर इसकी उम्मीदों पर रोस पड़ गई। ये रोशान नहीं है। वो टूटे हुए कदमों से वापस आई। शहरोज़ को वापस ड्रॉप करके वो घर आई तो इसके कदम दहलीज पर ही जम गए। उड़ी हुई रंगत, बिखरे ब्राउन बाल और मर्ज के कपड़े में मलबूस बेसान सी महर बाला आंसू बहाती रोशान सामने लाउंज में बैठी थी। ताइमा और नैना इसके साथ कुछ सोफे पर बैठी थी। ताया जान एक कुर्सी की पुष्ट पकड़े खड़े थे। असद टेबल का किनारा थामे बुरी तरह रोशान को घूरा था और पापा गिरने के से अंदाज में दूसरे सोफे पर बैठे थे। ये क्या तरीका था परेशान करने का बेटी? ताइमा इसके बाल संवारते हुए खफकी से पूछने लगी। मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। वो सर झुके आंसू बहाती हिचके में बता रही थी। मैं पार्लर जाने के लिए निकली कि मेन रोड पर एक गाड़ी रुकी। दूसरे लम्हे वो मुझे रुमाल सुंघा कर बेहोश करके उठा लेके। कहाँ लेकर गए थे तुम्हें? अरसलन ने टूटते हुए लहजे में पूछा। पता नहीं पापा, वो एक बंद कमरा था। कल शाम से आज शाम तक वहीं बंद रखा, फिर जाने क्या सोचकर मुझे छोड़ दिया, मगर ले जाने से पहले आंखों पर पट्टी बांध दी थी। घर के पास आकर पट्टी खोली। आई स्वेयर पापा, इन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो यकीन कर लूँगा बेटा कि मेरी मजबूरी है कि मैं एक बाप हूँ, मगर तुम इन लोगों को कैसे यकीन दिला पाओगे जिनके साथ उम्र गुजारनी है? पापा दिलगीर लहजे में बोले। वो भी यकीन कर लेंगे, अरमगान इन्हें समझा लेगा। मगर अरमगान को कौन समझाएगा? अरसला अफसुदगी से इसके पास बैठ के कमर थपथपाई। इसे अपने बाप के हौसले पर भी हैरत हो रही थी। कोई रवायती बाप होता तो बिना सूरत हाल जाने बेटी को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा के बुरा भला कहता। अरमगान ने उसकी फैमिली को इतला दी कि पापा खुद गए थे। अरमगान तो अभी भी इसे अपनाने को तैयार था, मगर मामू मानी बहुत शोर कर थे। हम कैसे सारे जहान की कालक अपने मुंह पर मर लें? सारी दुनिया को खबर, हम पर थू थू कर रहे हैं। 2 दिन बाहर गुजार के हम किससे सर्टिफिकेट लें पाकीज़गी का? क्या खबर क्या कुछ पीता इस पर? अब यह हाल था कि पापा मगलूब थे और वो गाली। पापा जानते थे करीन लोगों ने ना कबूला तो रोशान सारी उम्र यूं ही घर बैठी रह जाएगी। एक दुनिया गान गई थी। घर घर उस की दास्तान फैल गई थी। कौन था जो आंखों देखी मक्खी निकलता? इन्होंने तायाजान को बीच में डाला। 2-3 दिन तक तो मामू मानी के घर का चक्कर लगाते रहे। ताया जी ने मकदूर भर कोशिश की मामला सुलझाने की, बिलाकर बहुत ही तवीलों वादों और फरमाइशों के बाद अल्लाह ख्वास्ता इस रसवाई को बयान और घर लाने पर मजबूर हो गए। आपका क्या जाएगा? आप तो घर से रुखसत करके हमारे मत्थे मार देंगे। भुगतना तो हमें पड़ेगा सारी उम्र। भागी हुई लड़की को घर में बसाना किसी किसी का जिगरा होता है। ये हमारे ही ज़र्फ है जो रिश्ते का लिहाज करके आपकी बेटी को कबूल करें। कोई गैर होता तो आपने तो हमें शुरू से कमतर और हकीर जाना, हमसे रिश्तेदारी निभाना अपनी तौहीन समझा था। अब देख लें कौन काम आए सूरत हाल में। बाकी पापा कायल से हो गए, घायल तो पहले ही थे।
اب مکان کے مستقبل کے لیے کچھ کریں، آپ کی بیٹی تو ہم نے نپٹا دی، ماموں دو ٹوک بات کر رہے تھے۔ اسے کہیں سیٹ کرا دے، 5-10 مرلے کا پلاٹ دلوا دے، کل کلاں کو اپنا گھر بنانا ہوگا تو اسلام آباد پنڈی میں کوئی پلاٹ تو ہوگا نا۔ بلکہ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ کو حکومت کی طرف سے چکلالہ میں 2 اپارٹمنٹ ملے، ایک روشان کو جہیز میں دے دیں، جہیز کا سامان وہیں سیٹ کروا دیں، اسلامی میں گاڑی مل جائے گی، دونوں چکلالہ سے ہمیں ملنے آرام سے آتے جاتے رہا کریں گے، وہیں پر جو آپ نے اپنے آفس کی ایک برانچ کھولی، اس میں مکان کو جاب دلوا دیں، ماموں نے تجویز دی۔ میں نے تو لگتا انہیں چکوایا بھی آنے لان دیا ٹبر نے۔ ٹھیک ہے، پاپا نے خاموشی سے سارے مطالبات مان لیے، جن پاپا کو بیٹیوں کی وجہ سے ہارنا پڑے وہ اسی طرح سرنگو ہو جاتے ہیں۔ سجاد بھائی، میں چاہتا ہوں برسلہ کو بھی رخصت کر دوں۔ روشان کی شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ضیاء صاحب بس خود چل کے سجاد کے پاس ہے۔ تمہاری خواہش سر آنکھوں پر ضیاء، بلکہ یہ فرمائش تو اصولاً ہماری طرف سے ہونی چاہیے تھی، مگر وہ چپ ہو گئے۔ ضیاء صاحب کے دل کی دھڑکن رکی۔ اسد قابو میں نہیں آ رہا دراصل، سجاد صاحب نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ وہ پہلے بھی کافی متعارض تھا، مگر اب روشان والے واقعے کے بعد اچھا ایسا کرو ارسلہ بیٹی کی جاب چھڑوا دو، اور کچھ عرصے کے لیے شاید اسد کو یقین آ جائے اور اس کے اعتراضات اور شکوک دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ضیاء صاحب خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ ایک کو بغیرت دی وجہ تو سارا ٹبر ہی ذلیل ہوا پہ۔ ہمیں آپ کی سیٹنگ بہت پسند آئی مس، صرف 2 ماہ کے عرصے میں آپ نے پورے گھر کا نقشہ بدل دیا، اور ہمارا کمرہ تو بہت ہی اچھا سجا ہے۔ لاؤنج، گیسٹ روم، پاپا کا بیڈ روم، فریدون کا اسٹڈی روم، پنک اونی شرٹ، جرسی نما شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں تانیہ مشرقی، نقوش مشرقی رکھ رکھا مغربی لباس اور مغربی لب و لہجے کے ساتھ بڑا دلچسپ تاثر دے رہی تھی۔ اچھا، ارسلہ مسکرائی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے یہاں آنا، آپ کے مینرز، آپ کی پیاری پیاری باتیں میں واقعی بہت مس کروں گی۔ اسے سچ مچ میں یہ بچے بہت عزیز ہو گئے تھے، بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مس، کیا آپ دوبارہ نہیں آئیں گی؟ آنیہ پریشان نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ کے فادر کا سائن کے وقت پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، میرا کام ختم ہو گیا، اب کیا کرنے آؤں گی؟ وہ مسکرائی، بچوں کے چہرے پر مایوسی پہننے لگی۔ ایسا کرو، میرا موبائل نمبر لکھ لو، جب جی چاہے بات کر لیا کرنا، بلکہ میرا ایڈریس بھی لے لو، آپ لوگ بھی کبھی چکر لگا لیں گے۔ بتاؤ آپ کی ماما کی واپسی کا کیا بنا؟ کچھ نہیں، پاپا کہتے وہ شاید مزید کچھ ماہ تک نہ آ سکے۔ جانے ارسلہ کے دل میں کیا ہوئی، بچوں کو ٹال کے کچن میں مصروف عمل اماں کے پاس آ گئی۔ اماں، آج میرا آخری دن ہے، آج تو یہ ماما حل کر ہی دے۔ بچوں کی ماں کہاں ہے؟ وہ صرف 1 ہفتہ پاکستان رہ کر کیوں چلی گئی؟ آخر وہ کیا راز ہے جو بچوں سے چھپایا جا رہا ہے؟ یقیناً آپ جانتی ہوگی، مجھے پتہ ہے سفیان صاحب گھریلو معاملات میں آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بیٹی دراصل بی بی کو کینسر ہے، آخری سٹیج پر ہے۔ صاحب ان دنوں کینیڈا گئے ہیں، بچوں سے تو بزنس ٹرپ کا بہانہ کیا، لیکن اصل میں وہ علاج کے لیے مزید رقم لے کر بی بی کے پاس گئے، اس لیے اوپر والے پورشن کی فی الحال سیٹنگ نہیں کرائی۔ وہ ہر ممکن کوشش کریں کسی طرح بی بی کو آرام آ جائے۔ بی بی وہاں علاج کے لیے رہتی ہے تو پچھلے 1 ماہ سے مسلسل اسپتال میں داخل ہے۔ ان کے ڈاکٹر نے فون کر کے انہیں کینیڈا بلوایا کہ اب چل چلاؤ بس، جو چند دن کی سانسیں رہ گئی وہ اپنے گھر والے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ او مائی گاڈ، ارسلہ کے سر پر چھتی آ رہی تھی۔ اور جو یہاں اپنے بچے اپنے ماں کے لیے کمرہ سجائے، ان کے پسند کے کپڑے خریدنے، انہیں نئے گھر کی خوبصورت ڈیکوریشن سیٹنگ دکھانے کو بے چین تھے اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ بچوں پر ہونے والی تقدیر کے کاری وار نے ارسلہ کا دل بھی چھید دیا۔ اللہ اپنا کرم کرے۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھ کر آگے، مگر اس کا دل مسلسل کسی گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ گھر آ کر ایک نئی خبر، نیا حکم اس کا منتظر تھا۔ ارسلہ، تم کل آفس سے ریزائن کر دو، بہت ہوگی جاب، اب کچھ عرصہ گھر بیٹھو، پھر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ پاپا کے حکم پر وہ لب بستہ کھڑی رہ گئی۔ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ پاپا کسی کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں۔ اس نے آفس جانے کے بجائے فون پر ہی شہروز کو ساری صورتحال بتا کر اپنی طرف سے ریزائن ٹائپ کر کے میڈم کو دینے کی تاکید کر دی تھی۔ اس طرح تو ہندا کرے کوئی تو بھگ دے کوئی۔ بیٹا، اب تو ملازمت چھوڑ چکی ہے، کچھ بھی ہو میں کسی قیمت پر بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پہلے بھی مجھے کبھی پسند نہیں رہی، اور اب تو اس کی بہن کے عظیم ترین کارنامے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسد پر تایت آئی کہ وضاحتوں، منتوں، بلکہ ہم دھمکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کسی صورت اس رشتے کو برقرار رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ مجبوراً طاہر سجاد کو ضیاء صاحب کو صورتحال بتا کر معذرت کرنا پڑی۔ ان کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے، ٹوٹا ہوا حوصلہ مزید ٹوٹ گیا، کم کم بات کرنے والی عادت مستقل خاموشی میں بدل گئی۔ ارسلہ نے بغیر کسی احتجاج یا اعتراض کے ان کا جاب چھوڑنے کا فیصلہ مان لیا تھا، مگر اب اسے بے مقصد انداز میں گھر میں ادھر ادھر بلائے پھرتے دیکھتے تو مزید دل برداشتہ ہوتے تھے۔ مس، پاپا آپ سے اوپر والا پورشن بھی ڈیکوریٹ کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کے آفس کو فون کیا تھا۔ تب اندہ کا فون ہے۔ بیٹے، اب میں یہ کام چھوڑ چکی ہوں، ریزائن کر چکی ہوں۔ تم بتاؤ، اپنی ماما کے 40ویں پر کتنے سپارے پڑے تھے؟ 2 سپارے، آنیہ نے ایک پڑھا تھا، اور فریدون نے پہلا سپارہ۔ ان کی ماں کے انتقال کو 2 ماہ گزر چکے تھے، بچے یا وہ خود انہیں فون کرتی رہتی تھی، بچوں کو بلا کر اس المیہ کی خبر ہو گئی تھی، تدفین پاکستان میں ہوئی تھی۔ موبائل فون آف کر کے وہ پلٹی تو روشان کھلے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ اور روشان، کیسے آنا ہوا؟ اس نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ مخلص تو وہ آج بھی سے اسی طرح تھی، مگر ان دونوں کے بیچ ایک نامحسوس سا فاصلہ، تکلف اور گریز آ چکا تھا۔ میری نینا سے بات ہوئی تھی فون پر، وہ بتا رہی تھی اسد بھائی نے منگنی توڑ دی ہے، جبکہ پاپا آپ کو جاب چھڑا کر گھر بٹھا چکے ہیں۔ میری وجہ سے ہوا نا یہ سب کچھ؟ تمہاری وجہ سے نہیں، قسمت کی وجہ سے، وہ تحمل سے مسکرائے۔ اور اسد بھائی تو یوں بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے، انہیں تو بہانا چاہیے تھا۔ رہی جاب کی بات تو سچی بات ہے، اب میں خود بھی اس بھاگ دوڑ سے تھک چکی ہوں، پاپا نہ بھی کہتے تو میں چھوڑ دیتی۔ نہیں، وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، میری کم ظرفی، میرا خود غرضانہ رویہ، میری ذلیل اور نیچ حرکت۔ اف، میں کیوں اتنی اندھی ہوگی؟ پاپا اور آپ اتنے عاری ظرف نکلے، میرے چھوٹ کو بھی نبھاتے رہے۔
ان کی تذلیل امیز حرکتیں اور باتیں برداشت کرتے رہے میں نے ان کے بہکاوے میں آ کر اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، شاید احساسی جرم کے بوجھ سے پھٹنے پر آ گئی تھی۔ جا مر جا کے کھے کھا جا کر ذلیل ہو۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، میں ماموں کے گھر پر تھی اس دن، ان کے کہنے پہ ڈرامہ رچایا تھا۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی، تیری لعنت۔ ارسلہ کے اعصاب پر جیسے کوئی بم پھٹ گیا۔ لاکھ دی لعنت، لاکھ لعنت۔ اس کی نہایت بے یقین نظریں اور ہوائیاں اٹھتے چہرے کے تاثرات سوال کرے تھے، مگر کیوں؟ ماموں مانی کا خیال تھا کہ پاپا مارے باندھے میری ضد کی وجہ سے ارمغان سے رشتہ کرنے پر راضی تو ہو گئے، مگر ساری عمر اس سے اور ماموں مانی کو وہ عزت و قدردانی نہیں ملے گی جو بیٹی کے شوہر اور سسرال کو میکے سے ملا کرتی ہے۔ ارمغان ہمیشہ ان کا نمبر 2 داماد رہے گا۔ پاپا سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کریں گے، وہ دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کچھ ایسا کیا جائے کہ بس خود خوشی خوشی اس بندھن کو جوڑنے کی خواہش کریں اور اسے قائم رکھنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں۔ اگر میں ایک آدھ دن کے لیے غائب ہو جاؤں گی تو وہ پھر بازیاب ہوں گی تو ان کے دل میں قدر ہوگی کہ دیکھا ماموں مانی اور ارمغان ہمارے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اس حال میں بھی لڑکی کو قبولنے پر رضامند ہے۔ اس طرح پاپا دل سے ان کی فیملی کو مقام اور محبت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ بول رہی تھی، ارسلہ سانس روکے سے سن رہی تھی۔ لاکھ لعنت تیری زندگی، تیری لعنت۔ مجھ پر جانے کون سا کمینہ خود غرض لمحہ حملہ آور ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی بات مان لی۔ یہ تو شادی کے وقت کھلا کہ وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، مقام اور محبت نہیں بلکہ مال و دولت اور آسائشوں کے حصول کے لیے کھٹیا حربہ اپنایا گیا۔ اس طرح ایک تو پاپا کو نیچا دکھانے کا موقع مل گیا کہ ہم تمہاری بھاگی ہوئی بدنام لڑکی کو گھر میں بسا رہے ہیں، اور دوسرا بے دھڑک فرمائشیں منوانے اور خوب پیسہ بٹورنے کا موقع ہاتھ لگ گیا جو کہ ان کا اصل مقصد تھا، جس سے میں انجان رہی۔ ماموں مانی میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ارمغان نے یہ اپارٹمنٹ ماموں کے نام کروا دیا ہے۔ گاڑی ارمغان کے نام ہے، پاپا کے آفس میں مفت کی کھا رہا ہے بیٹھ کے، نکما بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہے، کسی موڈ میں ہو تو سرے سے آفس ہی نہیں جاتا۔ مجھ پر بھی احسان ہے کہ میں تو تمہارے باپ کے ملازموں کی طرح کام کرتا ہوں، تنگ آ کر پاپا نے اسے ملازمت سے نکالنے کو کہا۔ ماموں مانی مفت کی روٹیوں پر عیش کر رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے اتنا لگژری اپارٹمنٹ نام ہو گیا، اس سے پہلے پنڈی کی تنگ گلیوں میں کرائے کے 2 کمروں میں رلتے تھے۔ وہ تلخی سے گوئے، اب ایک مہربانی کرنا، اصل صورتحال پاپا کو ہرگز مت بتانا، مجھے ڈر ہے کہ اصل صورتحال جان کر کہیں وہ صدمے سے پاگل نہ ہو جائے۔ بہت بری بیٹی کی مثال پیش کی ہے تم نے یہ قدم اٹھا کر، اتنا مان دینے والے باپ کی عزت کو سڑک پر رونق دیا۔ ارسلہ حقیقت جان کر اسد برگشتہ دکھائی دے رہی تھی۔ ادا دینو چھتر مار کے کڈ کرو باہر، جا کے کھے کھا ہون اوتھے ہی۔ ویلکم ہوم، شہروز نے سیاہ پھولدار سوٹ میں ملبوس خوش بارسی ارسلہ کو دیکھ کر بے اختیار کرسی سے اٹھ کر شرارت سے کی تھی۔ کسی مہربان کی فون کال پر پاپا کچھ ایسے پگھلے کہ انہوں نے فوراً مجھے آرڈر دیا کہ کل سے آفس جوائن کر لو، اپنا ریزائن واپس لے لو۔ وہ شوخی سے مسکرا دی، اس کی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر براجمان ہو چکی تھی۔ شہروز کے ایک انداز سے زندگی کی ترنگ و تازگی چھلک رہی تھی۔ اسی نے فون کر کے بڑے طریقے سے لیکے سے سیاہ صاحب کو قائل کر کے ارسلہ کو دوبارہ آفس جوائن کرنے کی اجازت دلوائی تھی۔ ارسلہ سے تو اس 1 ماہ کی چھٹی کے دوران مسلسل رابطے میں تھا، ہر معاملے سے آگاہ تھا۔ میں نے بالآخر انہیں قائل کر ہی لیا کہ ایسے لوگوں کی خاطر جن کا اب ارسلہ کی زندگی میں کوئی رول ہی بھی نہیں ہے، آپ اس کا بہترین کیریئر کیوں تباہ کریں؟ اتنا عرصہ قریب رہنے کے باوجود بھی اگر وہ شخص آپ کی بیٹی کی طبیعت کو سمجھ نہیں سکا، اسے کمپرومائز نہیں کر سکا، تو پھر اس کی رائے یا پسند ناپسند کو اتنی اہمیت کیوں دی جائے؟ لازمی تو نہیں کہ اگر ایک اولاد آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے تو آپ اس کی فرسٹریشن دوسری اولاد کے حقوق ضبط کر کے نکالے۔ وہ سمجھدار آدمی تھے، سمجھ کے فوری طور پر عمل بھی کر ڈالا، جس کے ثبوت کے طور پر آج تم یہاں ہو۔ اچھا بھائی، مہربانی، شکریہ۔ اب یہ بتاؤ کون نئی اسائنمنٹ، کوئی نئی اسائنمنٹ ہے یا نہیں؟ بھائی شاہ، اس کے اپر اسٹوری کی ڈیکوریشن کرانی ہے، وہ پارٹی تمہارے علاوہ کسی دوسرے ڈیزائنر کو سائن کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کوئی چکر وکر تو نہیں؟ تقریباً 1 ماہ بعد جب وہ اس اسائنمنٹ سے فارغ ہوئی تو سفیان شاہ نے بڑی بردباری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پرپوز کر ڈالا۔ ویسے تو مجھے بات آپ کے فادر سے کہنی چاہیے تھی، مگر چونکہ میرا پرپوزل ایک خاص قسم کا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اس لیے پہلے آپ کی طرف سپورٹ درکار ہے۔ 3 بچے ہیں میری عمر تقریباً 36 سال ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی؟ میری خواہش ہے کہ مجھے میرے گھر کو آپ جیسی سلجھی ہوئی میچور لڑکی کا ساتھ ملے۔ آپ سوچ لیجیے گا اچھی طرح، اگر منظور ہو تو میری خوش بختی، لیکن اگر کسی بھی حالت میں میرے دل میں آپ کی عزت اور وقار میں کمی ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ بڑے سے بھاؤ سے بڑے میچور انداز میں رحمی سے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ زمانے کی گردش پر غور کرتی رہ گئی۔ دور فٹے ہن اے نا آج میں اور شہروز ہیرو بندا۔ وہ بری طرح سے بھڑکا تھا۔ ارسلہ نے تو یہی بات کی تھی، سرسری سے انداز میں اس نئی سچویشن شیئر کی تھی جیسا کہ وہ ہمیشہ اسے کرتی تھی۔ مجھے تمہارا غصہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے تو تمہیں صرف ایک بات بتائی کہ سفیان شاہ صاحب نے اپنا پرپوزل پاپا کے حضور پیش کیا۔ پہلے انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے سوچا شادی تو مجھے کرنی ہے، پھر روشان کی حرکت کی وجہ سے ہماری فیملی کو جو بدنامی اٹھانی پڑی، اس کے بعد اس قسم کا پرپوزل کوئی اب نارمل بات بھی نہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی اس میں اتنا، ہر بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے مگر جو سامنے کی بات ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بری طرح چڑھ گیا۔ ارسلہ حیران پریشان اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا چاہتے ہوئے موڈ کیوں آف کر رہے ہو؟ ناراضی لے کر سفر نہیں کیا کرتے؟ اس نے اپنی طرف سے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ درد لے کر بھی سفر نہیں کیا کرتے؟ وہ اسے بری طرح گھور کر پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ اوفو، خواہ ناراض ہو گیا۔ لو بتاؤ، اب 2 دن بعد لوٹے گا، اتنی دیر تو خواہ ٹینشن میں مبتلا رہے گا اور مجھے بھی یہاں پریشان رکھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی سیٹ پر آئی، ایک کارڈ لفافے سے میل رکھا تھا۔ ارے ہیپی نیو ایئر کا کارڈ دیکھ کر شہروز کی مخلصانہ وابستگی پر بے ساختہ ناز ہونے لگا۔ ہر بار ہر موقع پر اسے یاد رکھتا تھا۔ اچھا اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی میری ٹیبل پر بیٹھو، جب میں نکل جاؤں تب اپنی ٹیبل پر جانا، کوئی کارڈ کا سرپرائز دینا تھا۔ تمہیں حیات کا حاصل سمجھ لیا ہے، مگر تمہیں بہت ہم اپنا بنا لے یہ دسترس بھی نہیں۔ بہت عزیز دوست، برسوں سے دل پر حکمران ساتھی،
दिल में छिपे इस भेद को आज मैं तुम पर बयां करना चाहता हूँ ताकि कल 1 जनवरी को तुम्हारे इकरार के फूलों से अपनी बकिया सारी उम्र महका लूँ। बहुत सारे बीते पल आगे पीछे इसकी नज़रों में दौड़ते चले गए। वो जाने कितनी देर तक इनमें गुम रही। वो कदम कदम पर इस पे साए बन के साथ रहता। हर लम्हा ख्याल तोजा एहसास अपनाइत। रोशान वाले मामले में दिन रात अपना होश भुलाकर की जाने वाली कोशिशें हर मौके पर बेसख्ता बेख्तियारी से भरोसा करती थी, इसी को बुलाती थी। इतने बरसों से गूंगे का गुड़ खा के बैठे हुए थे, पहले क्यों नहीं फूटे मुंह से। अगले पल इसके मोबाइल का नंबर मिलाकर इससे झगड़ रही थी और इसकी आंखों से बेवजह अश्क बह रहे थे। तुम मंगनी शुदा मुझसे मिली थी, किसी की अमानत थी। मैं क्या कहता और कैसे कहता। वो इस्लामाबाद से बाहर आ चुका था, टेक्सला की तरफ सफ़र करते हुए गाड़ी की स्पीड कम करके इससे बात कर रहा था। और अब इस हार का इरादा बांध के तुम्हारे पास आया था कि तुमने नई जंजीरें दिखा दी मुझे पहनाने को। कोई जंजीर नहीं है, वो बेसख्तर हो रही थी। ए खबरदार, ये आंसू मेरी अमानत है। खबरदार जो इन्हें इतनी बेदर्दी से बहाया तो मैं एक अश्क का हिसाब लूँगा। फ़ौरन पहुँचो इन्हें, वरना मैं खुद पहुँच जाऊँगा ये नेक फरीज़ा सर अंजाम देने। वो शरारत के मूड में आ चुका था। कल आ जाओगे, वो आयस्की से पूछ रही थी। अंदाज में अजब सी अपनाई तो नए नए रिश्ते का इकरार खुला हुआ था। क्यों, कल क्या है? कल हमारी ज़िंदगी का नया नवेला सूरज तालू होगा, वो मान से बोली। हाँ कल तो लाजमी, मगर तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पापा के पास। इस इल्तिजा के साथ के मंजूरी के साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर भी निकाह भी कर दें। भाई हम पक्की मोहर लगाएंगे आपके ऊपर। रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए फ़ोन करूँगा, इंतज़ार करना। इसने सरगोशी की। ज़रूर। असला ने बहुत यकीन के साथ फ़ोन बंद किया था। ख़त्म शुद्ध जी तो कैसा लग गया था उन्हें नावल। ठीक था, अच्छा था, इड्डा अच्छा नहीं सी जिन्ना मास्टर पीस में पढ़ना चाहती सी, लेकिन चलो हैप्पी न्यू ईयर दा सी। तो कैसा लगा आपको ये नावल, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। रोशान नू तो बंदा डॉग्स दे के बाद में जिड्डी मैनू वो जहर लगी है ना बगैरत औरत तो मैं तुहानू की ही दसा। बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ और आप लोगों को याद आया कि 1 जनवरी को क्या है। कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। मोहम्मद अवैस, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हैं। लॉन्ग नावल कब अपलोड करोगी आप? मैं वेट कर रहा हूँ लॉन्ग नावल का। लॉन्ग नावल इंशाल्लाह होगा जी, 16 से प्लान है, 16 को होगा, बाकी देखते हैं कब होता है। जेबी जट, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू इन 2025। थैंक यू वेरी मच डियर जेबी जट। माहनूर, नाइस इंटरेस्टिंग नावल। आई नो मैं बहुत थोड़ा आती हूँ, बट जब भी आपका नावल रीड किया है वो बहुत अच्छा होता है। और दूसरा मैं लाइक और कमेंट लाजमी करती हूँ। और मुझे अफसोस है कितने लोगों ने सुना और नावल और कमेंट सिर्फ 3 है। एक लाइक और कमेंट करने से किसी को कुछ नहीं होगा, उस टाइम वेस्ट ना टाइम वेस्ट। प्लीज़ रिस्पांस दिया करें, फिर अगला बंदा कब दिल करता है डेली आप लोगों के लिए न्यू नावल लेके आने का। सही बात है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, होता है चलता है, दुनिया मेरे साथ ज़्यादा ही होता है। थैंक यू मानूर। आमरा तो फ़ैल है, ये किस्मत बड़ा बुरा हुआ शबनम के साथ, लेकिन सही बात है, गुस्से में भी सोचकर बोलना चाहिए, आने वाले वक्त के नहीं पता होता। सुंबल बाजी को सही सबक मिला है, बट रियल हीरो अंस था, वेरी नाइस मैन। थैंक यू वेरी मच आमरा तो फ़ैल। हमार शाह, नाइस हैप्पी यार, ये शब लानत बेशुमार कमीना खबीस, बिल्कुल मेरे वाला भी डबल लानत फिर याद आ गया ये शब। थैंक यू हमार शाह। लेट्स स्टार्ट। मनी बेस्ड स्टोरी मुझे भी बहुत पसंद आई, होप ये भी अच्छी होगी। तुझसे लागे मन पिया, अच्छा है ये वाला। रिफत गेमरी, नावल का नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। हमाद शाह, नाइस नावल, थैंक यू हमाद शाह। अली बेग, ब्यूटीफुल, थैंक यू अली बेग। सायरा रियाज, गुड नावल, लाइफ इज़ शॉर्ट, इसको आना एंड सेल्फिशनेस में वेस्ट नहीं करना, इसको आना और सेल्फिशनेस में वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने सायरा, थैंक यू सायरा। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। सारम अली खान ने दिल भेजे हैं। हमाद शाह, नाइस नावल, फैमिली नावल अच्छे होते हैं, अलग अलग तरह के नमूने होते हैं, निकालते सही है। थैंक यू हमाद शाह। हमाद शाह, कमाल नावल यार, मुझे ये ना जहान सिकंदर सबसे ज़्यादा पसंद है, और अब मुझे बाजिल भी अच्छा लग रहा है, बाजिल मुझे भी बड़ा पसंद है। थैंक यू हमाद शाह। हमाद शाह यार, वैसे इन दोनों भाइयों की आइज़ रेड क्यों रहती हैं? पता नहीं, नशा नुशा तो कोई नहीं करती सी, रात जाग के रहती होंगी मिशन के सिलसिले में। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचे, तो ऐसा है कि मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।